وہ خود مذاکرات کرتے ہیں. اچھا, لیکن وہ یہ والا تاثر دے کہ میں جناب ہاں سمجھ گیا نا. اگر وہ خود مذاکرات کر رہے ہیں نا تو پھر نہ ہی سمجھو. مجھے تو لگ رہا ہے کہ فیصل واٹا کب چل چلاؤ ہے. ایک صبر کی کمی ہے اور دوسرا زبان کو بند نہ رکھنا ہے. میرے ذہن میں کچھ نہیں رہا, اب آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں. میں بتا پریس ریلیز تو پڑھی ہوگی نا آپ نے. ہاں جی, فارمیشن کمانڈر کا. اچھا, اس پہ میں نہیں بولا. آپ نے کیا سی آپ اس پہ تسی نہ ہی بولو سر رہن دے میرے بولے کٹر سینسر ہو رہے ہیں, نہیں تو تسی دے نہیں دیو. فنامنا سمجھانا ہے کہ جو سمندر پار پاکستان ان کے خیالات کیا. سیاست کی پیر پرستی کی طرح ہوتی ہے. جج صاحب نے اسی کا پاوے کھانے اور میں خاندانی لڑائیاں کرنے کا باہر ہوں, کرانے کا نہیں. عشرہ بی بی سے جو مرضی کلوا دیں. وہ پنجابی میں خچ کہتے ہیں. ہاں, وہ ہر ہفتے 10 دن بعد مارتے ہیں چبل نہیں کہتے. اور اسکرین جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں. اب ڈی چوک کوئی نہیں آئے گا سر پلیز. ڈی چوک پھر آئیں گے کیونکہ کسی نے روکنا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور یہ بیٹھک آج انٹرنیشنل لیول کی ہے کیونکہ اس میں ہمارے دوست جو ہیں اویس سلیم صاحب وہ تشریف لائے ہیں امریکہ سے. ڈاکٹر اویس سلیم صاحب امریکہ سے, پروفیسر ڈاکٹر اویس سلیم صاحب. تو یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں, یہ تشریف فرما ہیں. میرا خیال ہے ہم نے دنیا سے میں تو تسی کٹھیاں کام کیتا ہوا. باقی جڑا نا اسی انہاں دوروں دوروں ویکھدے رہے. دنیا اتھی سی, دنیا اتھی سی, دنیا اتھی سی. میں دوجی دنیا دی گل کر رہا, میاں عمر والی دنیا. بلکہ اویس صاحب نے پی ٹی وی پہ یہ پاپولر پولیٹکس کے اوپر میرے ساتھ بڑا زبردست ایک ہمارا پروگرام ہوا ہے. اچھا, ہاں ظاہر. میاں عامر صاحب کی دنیا کوئی الگ دنیا, میاں عامر صاحب کی دنیا دنیا نیوز نیٹ ورک. اچھا دنیا نیوز. تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی نا انٹرنیشنل بیٹھک, لیکن معاملات جو ہیں وہ جو ڈسکس کرنے ہیں ہم نے, میں میرا حال بیٹھ کے دس دیں. ہاں جی, بہت ہو گیا کھلو کے لک درد شروع ہوئے ہیں. سول نافرمانی سر شروع ہونے لگی پاکستان میں. آپ کو میرا حال 2-3 دن ہوئے نا آئے ہوئے. ہاں جی, میرا حال جو تو تسی آئے ادھر دھمکی لگ گئی. واپس ٹکٹ لے بغیر جا سکتے ہو. ہاں, سول نافرمانی. ٹکٹ لیو بغیر تسی ان واپس. کو پتہ لگ گیا کہ میں آ گیا ہوں, اب کوئی بڑا کام کرنا پڑے گا. ہاں, تو اقتدا ہو گیا. ہاں جی, دوجا بشرا بی بی نے آج کہا کہ جی کہ خان صاحب نے تو چھڑ دینے لگے سن. علیمہ بی بی نے اور بشرا بی بی سوال کر رہی تھی کہ میں تو ڈٹ جانے والی ہوں, میں تو وہاں پر تھی ڈی چوک میں, میں بھاگی نہیں ہوں. میں بھاگنے والی عورت نہیں. ہاں, وہ ایگزیکٹ الفاظ وہ بھی چیزا وکھرا لگ رہا ہے, لیکن ہم تو پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, ذاتی یعنی کی ہوندی ہے, ذاتیات پہ نہیں جا رہے. نہیں اینج کہتے ہو ویکھ رہے ہو چیزاں تسی کیوں لفظ استعمال کیتا, لگا دھیان پوایا کہ چیزاں لگ. نہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگ رہا ہے نا سر, نون لیگ والے لائی جا رہے ہیں موسٹلی. تو کسی نون فگر کی عمران صاحب کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی. پریکٹیکلی کوئی پرائیویٹ بات نہیں ہوتی. دے مسٹ بی کیئرفل. نہیں اور بات کیئرفل ہونے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ گالم گلوچ کرنا, کیریکٹر اسیسینیشن کرنا, چاہے کسی کی زومانی بات, گندی باتیں کرنا, بات وہ ہو رہی ہے. باقی تو پرائیویٹ لائف تو ڈیفینیٹلی نہیں نا ہوتی. ہاں, اس کے اوپر لوگ کہہ کے لگا. آئین میں آرٹیکل 62-63 کیوں ہے پھر؟ کیا وہ یہی ہے نا, وہ شخصیت کو پرکھنا ہوتا ہے نا. لوگ نے جناب یہ اس کو مذہب کا کتنا پتہ ہے, اس کی اپنی شخصیت کیسی ہے, اس کی شہرت کیسی ہے, عمومی شہرت کیسی ہے, 2 نمبر تو نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو وہاں آپ کرتے رہے, مجھے تو اعتراض نہیں ہے, میں تو آپ کرتے رہے. یہ بری بات ہے اگر کسی کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنائے, لیکن اگر خود ایک بندہ موقع دے رہا ہے, ہدف تیر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جا کے, وہ کہتی ہے میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں. اب بھاگنے کا پنجابی میں خاتون کے بھاگنے کو, اردو میں خاتون کے بھاگنے کو یہ کیا تاثر ملتا ہے؟ خاتون بھاگنے جو بھی ہے, اور وہ اپنے مرید کے ساتھ کسی خاتون کا بھاگ دینا, یہ ساری چیزیں یار اس کو کیسے یہ ٹوٹل غلط بات ہے. غلط بات ایک نہیں رہنے نہیں دیتے نا, اب رہنے دیں, ایسے ہی رہنے دیں, مطلب کی بات کروا کے اب رہنے دیں. بات ہے کہ بشرا بی بی کے کیریکٹر پہ بات کو مطلب لوگ کر رہے ہیں, کرتے رہے. اگر یہ کہ جی خاتون نے اپنے مرید سے شادی کر لی, اچھا جی کتنے مرید اپنے خواتین ان سے شادی کرتے ہیں, اپنی مرشد اپنی خواتین مرید سے شادیاں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے سر, ہوئے انی وہ بھی کوئی اچھا فیل اچھی بات نہیں ہے. لیکن سر اگر اس نے شادی کی ہے نا, کہاں پہ کرتے ہیں
سر کرتے ہیں وہ جو آپ سمرو صاحب جو بات کر رہے یار چھڈ دو نا بات یہ ہے کہ کسی ایک کی دو نمبری کو بنیاد بنا کے پورے معاشرے کو دو نمبری کی اجازت دی جا سکتی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یار اس نے ایک شادی کی ہے, ایک منٹ یار, نہیں ایک منٹ, اس نے نکاح کیا ہے نا, شادی کی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کے پولیٹیکل کیریکٹر پہ بات کر لیں, ٹھیک ہے, یہ بات ہم عدت والے معاملے پر. اچھا ہے ہن مینوں انہاں دی بحث تو بعد لگدا ہے مینوں اپنا گلٹی جا فیل ہو رہا ہے, مینوں لگ رہا ہے میں کچھ واقعی کچھ تانی کیتی. بات کریں نا, ڈاکٹر صاحب دی گل سیمیوٹکس کا جو علم ہے نا, اس میں کہا جاتا ہے کہ الفاظ کے اپنے معنی کوئی نہیں ہوتے, معنی وہ ہوتے ہیں جو سوشلی کنسٹرکٹڈ ہوتے ہیں اور لوگ اس کو پہناتے ہیں. ہمارے یہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے اور جو ایک مجموعی ماحول ہے سیاسی, اس کی وجہ سے وہ معنی مختلف قسم کے ہو گئے ہیں اور ایک ایکسٹریم تک پہنچ گئے ہیں. اس عمل کو آپ روک نہیں سکتے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ آپ اگر آج کے دن میں ذکر کریں کہ مائی بھاگی, تو وہ کسی اور طرف جائے گا, حالانکہ مائی بھاگی ہماری سندھ کے لوگ فنکارہ بہت بڑی کے نیچے, وہ تو خیر ایک تھا نا, ویسے بھی ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. میرا مطلب ہے کہ سندھ کا لوک ورثہ مائی بھاگی کی کنٹریبیوشن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. لیکن جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ آج کے حالات کے اندر اگر آپ مائی بھاگی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور لیا جائے گا, وہ لیا جائے گا, لیکن وہ مائی بھاگی وہ بھاگ بری جو ہوتا ہے وہ جو, اور یہ معنی جو ہوتے ہیں یہ ایوالو ہوتے رہتے ہیں, یہ ایک جگہ سٹک نہیں رہتے. اسی لیے ڈکشنری میں بھی الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور سلینگ کی تو ظاہر ہے کہ ہر معاشرے میں بڑی وسیع جگہ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کا سیاسی ماحول ٹاکسک ہو اور نفرت اور غصے کی بنیاد پر ہو اور اس میں اتنی زیادہ تقسیم ہو, تو پھر آپ کو معنی بھی ویسے ہی نظر آئیں گے. صحیح ہے, گل ٹھیک ہے. بات پازیٹیو نیگیٹو کیوں رہی ہے, نیگیٹو بات ہے, پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. یہ سوسائٹی نہیں, سوسائٹی کے اندر آپ ایک چیز جو ایک پروپیگنڈا پی ٹی آئی والے اپنے مخالف خواتین کے متعلق کرتے ہیں, اور پھر پی ٹی آئی والی کی خواتین کے متعلق ان کے مخالفین کریں, تو بات تو ایک ہی ہے نا, چیز نیگیٹو ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ اچھی چیز نہیں ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک بات, دیکھیں ایک ہی بات 100% ایگری. ایک ہی بات ایک ہی وقت میں دو مختلف گروپ جو ہیں اس کو دو مختلف طریقے سے کنسیو کر سکتے ہیں. ایک ہی لفظ کے مطالب ہو سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب کے لیے اور ہوں اور امداد سمرو صاحب کے لیے اور ہوں. اس کمرے کے اندر جب وہ لفظ بولا جائے تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں لنگوسٹک کے اندر جو انہوں نے فرمایا اس کے اوپر غور کرنے کی. اچھا, میں جو گفتگو چھیڑی تھی جو میں نے, وہ یہ تھی کہ جو علیمہ بی بی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سنگجانی میں حکومت نے میں کہا تھا کہ بیٹھ جائیں, عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. بشرا بی بی جو ہیں وہ بضد تھیں اور بضد ہیں کہ میں وہاں پہ ڈٹی رہی, وہاں پہ کھڑی رہی ڈی چوک, اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو ان کی اس توثیق کر دی, یوں ہی کہیں نا, ہاں, کہ وہ میرے کہنے کے اوپر سب کچھ کر رہی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت بہت بڑا الجھاؤ ہے یا ایک چیز جو عمران خان کی ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی جگہ نہیں کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ اسلام آباد پہنچے, باقی بعد میں ہدایت جاری کی جائے گی. ڈی چوک کا وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں نے ڈی چوک پر جانے کا کہا تھا. اس نے لیکن بشرا بی بی کی حمایت کیا. اس نے کہا بشرا بی بی جو بھی کر رہی تھی میرے کہنے کے مطابق کیا, انہوں نے جو بھی میں نے کہا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بشرا جو کچھ کر رہی تھی عمران خان کے کہنے پر کر رہی تھی, لیکن گوہر جو کر رہے تھے وہ بھی عمران خان کے کہنے پر کر رہے تھے. بیرسٹر گوہر کو بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا کہ آپ حکومت سے مذاکرات کریں, اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ سنجانی جائیں. اس کے بعد کیونکہ بشرا سے ان کا رابطہ نہیں نہ ہوا, لیکن ہو سکتا ہے گوہر سے بھی نہ ہو, بشرا سے رابطہ تو وہ سہیل وڑائی صاحب نے رابطہ قائم کروا دیا تھا نا. ہاں چلیں وہ تو ٹھیک ہے. اچھا, دوسری میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ کیجیے گا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا سن لیں کہ اور کیا کیا ہم ڈسکس کرنا ہے. پھر اس سارے عمل کے بعد یہ جو 26 کو جو کچھ ہوا, ایک فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوتا ہے, اس اجلاس کی ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے, اس میں حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے. اب یہ مطالبہ, یا یوں کہہ لیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا 9 مئی 26 مئی والوں کا کہ آنکڑا تو ان کا ہے آپس میں, فوج کا اور پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا, لیکن اس پریس ریلیز کے بعد مجھے یہ لگا ہے کہ یہ شاید ٹینشن انہوں نے زیادہ حکومت کو دے دی ہے. تو پھر فیصل واڈا صاحب کی جو گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ جناب وہ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح
بھائی لوگ جڑے نے یا جو پنڈی ہے وہ حکومت سے خوش نہیں ہے, اور پھر وہ پریس ریلیز بتا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی ان کو پکڑیں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے, مطلب وہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ چیزیں کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ بیسیکلی میں چاہ رہا تھا کہ سارا ایک ہم اس ساری صورتحال کا احاطہ کریں. اور یہ میرے خیال یہ مختلف ہاں کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ بشرا بیگم والا موضوع چھڑا ہے تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں. بشرا بیگم نے جو وہاں 4 سدہ میں گئی ہیں, وہاں 1 کروڑ روپے دیا ہے. 1 کروڑ روپے اپنی جیب سے تو نہیں دیا انہوں نے, وہ جو اعلان کیا تھا علی من گنڈا پور نے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ سرکار کے خزانے سے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو نوازا جا رہا ہے. لیکن ایک پرائیویٹ بندہ کیسے ہی دے سکتا ہے؟ نہیں وہ تو چلو اس کے نمائندہ کے طور پہ چلی گئی نا. یہ ہے بات تو یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ تھی, وزیر اعلیٰ کے نمائندہ کے طور پہ چلی گئی نا. وہ الگ بات ہے. وہ جو اس چیک دیا گیا ہوگا اس پہ وہاں کے جو بھی متعلقہ حکام ہوں گے ان کے دستخط ہوں گے, ان کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ محکمے سے جاری کیا گیا ہوگا نا چیک. وہ ان کا ذاتی اکاؤنٹ کا چیک تو تھا نہیں بشرا بیگم کا. ایک تو یہ کہ یہ کیسے کیا جا سکتا. دوسرا بشرا بیگم نے جو ان کا بیانیہ ہے نا قتل عام والا, وہ بیانیہ انہوں نے ایک طرح سے تباہ کر دیا یہ بی بی نے. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں, ایک تو انہوں نے جو ویسے شہید والی بات بھی انہوں نے جو عجیب و غریب بات کر دی ہے وہاں کہ جناب عمران خان کے نام پہ یہ لوگ جانے دیے انہوں نے, یہ شہید ہے. تو عمران خان کے نام پہ جان دینا تو شہادت نہیں ہے نا. بالکل نہیں. وہ تو طے شدہ امر ہے کہ شہید کون ہوتا ہے. جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. اچھا یہ تو مذہبی یہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کس تناظر میں شہید کہہ رہے ہیں. ویسے تو جو جن کو ہم کفار کہتے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان میں بھی شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں مارٹائرڈ وہ انگریزی جو ہے اپنے یہ لوگوں نے اپنے طے کیے ہوتے ہیں نا. لیکن ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا حق جو ہوتا ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے کہ وہ کس کو ان کو تو نہیں یہ ہاں یہ چلو یہ ایک الگ ایشو ہے جنہیں ان کا اپنا پولیٹیکل. لیکن مذہبی طور پہ ہمارے یہاں عام تاثر شہید وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کے کہنے پہ ہوتا ہے. وہ نہیں, وہ تو بغاوت ہوتی ہے نا, دہشت گرد جو مر رہے ہیں وہ بھی شہید کہتے ہیں اپنے آپ کو. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ 12:30 بجے رات کو میں وہاں تھی ڈی چوک میں. اب ہاں 12:30 بجے میں وہ کہتی ہیں وہاں تھی. یہ سب مجھے چھوڑ گئے تھے, میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا, لیکن وہ اکیلی تھی. پھر جو وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے, ایک تو وہ کہہ رہی ہے جناب میں اکیلی تھی. پھر وہ وہاں ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جناب 30-40 بندے, میں وہاں تھا 30-40 بندے اور تھے گواہ تھے. وہ 30-40 بندے کون تھے؟ وہ ان کے بندے تھے. وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی تھے, لیکن وہ جو مجھے نکال رہے تھے وہ بھی تھے, وہ بھی گواہ ہیں کہ میں کھڑی ہوئی تھی وہاں. اب یہ کہتے ہیں ڈی چوک میں جناب اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے سینکڑوں لوگ 273 کا فگر آ گیا. کتنا فگر پہ 12 پہ آ کے رک گئے ہیں, ابھی تک رکے ہوئے ہیں. یہ 212 سوری اکیلے 12 پہ جب رکے ہوئے. تو یہ جب اکیلی تھی تو فائرنگ کس پہ ہو رہی تھی وہاں پہ؟ یہ کہہ رہی میں اکیلی تھی, سارے چھوڑ کے بھاگ گئے, مجھے سارے چھوڑ کے بھاگ گئے. پھر وہ فائرنگ کس پہ ہو رہی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو میرے خیال کلثوم پلازا سے آگے گئی نہیں, وہاں تک ہی معاملہ تھا. نہیں وہ وہاں جب جو نکلے ہیں وہاں سے وہ تو کلثوم پلازا والی بات تھی. چائنا چوک پیچھے ہے, کلثوم پلازا آ گیا. یہ اندھا دھند فائرنگ والی جو بات ہے, یہ بیانیہ جو بی بی نے میرا خیال یہ دیکھ لیں آپ. اور نہیں یہ بشرا بیگم بی بی یار بشرا بیگم یا بشرا بی بی جو بھی, اس نے خود کہا بی بی نہیں, باقی چلے گئے میری خالی گاڑی میں فائرنگ ہوئی ہے, خالی گاڑی. اور جو فوٹیجز موجود ہیں جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ جا رہی ہیں, ایک بات انہوں نے ویسے کی کہ میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی. وہ گاڑی جو تھی اس کے شیشے میں سوراخ نظر آ رہے ہیں. یہ بات اب پتہ نہیں کس کی فائرنگ سے وہ سوراخ ہوا ہے گاڑی کے شیشے میں. وہ جو ہماری لا فورسز ایجنسی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں جب ہم نے فائرنگ کی نہیں, نہ تھی ہمارے پاس کوئی گن. ان لوگوں کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا. 37 خودکار ہتھیار جو ہیں وہ انہوں نے برآمد کی ہیں پولیس نے. تو بہرحال یہ بی بی کی گیم جو ہے نا جی سمجھ نہیں آ رہی. یا تو یہ اپنے آپ کو پھولن دیوی ثابت کرنے کے چکروں میں, یا جھانسی کی رانی ثابت کرنے کے چکروں میں, اور بہادر ترین خاتون جو ہے پاکستان کی تاریخ کی وہ ثابت کرنے کے چکروں میں ہے. اور ان چکروں میں وہ ان کے بیانیے کا بیڑا گرک کر گئی ہیں. بہرحال صحیح, یہ مجھے لگ رہا ہے. اچھا یہ میں 2 باتیں جو خصوصاً
प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो ज़ाहिर है कि आगे चल के आप करेंगे या आगे चल के मैं वैसे तो हम दस रहे हैं कि आपने हमें ये फिनोमेना समझाना है कि ये जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनके ख्यालात क्या हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का जो रियासती बंदोबस्त है वो उसके ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो ये क्या फिनोमेना क्या है और ये लोगों की ज़हनी हालत यहाँ तक कैसे पहुँची, वो क्या समझते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी कीमती होगी सबके लिए, सुनने वालों के लिए। दूसरी बात ये कि आपको लगता है तहरीक इंसाफ जो है वो अगर उसका थोड़ा सा गौर से जायज़ा लें तो जितनी बड़ी उस्ताद उसके ऊपर है सियासी, उतनी वो मुनज़्ज़म नहीं रही, या उसका जो है, या यूँ कह ले कि इस कंडीशन में वो कोई बड़ा टारगेट अचीव करने की पोजीशन में है? देखिए, जब आप ये कहते हैं कि मुनज़्ज़म नहीं रही, तो क्या आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि कभी वो मुनज़्ज़म थे? हाँ। इनकी हुकूमत के अंदर ये हाल था कि एक वजीर एक बात करता था तो दूसरा वजीर दूसरी बात करता था। इनके जो और ज़ोमात है पार्टी के जो हुकूमत के अंदर नहीं थे, उनकी आपस में ग्रुपिंग्स थी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि हम एक पीर परस्त माशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ सियासत भी उसी तरह पीर परस्ती की तरह होती है, लीडर को भी उसी नज़र से देखा जाता है। और अब तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि सियासी जमातें जो हैं वो फ़िरक़ों में तब्दील हो गई हैं, और जो सियासी लीडर है उसको उसके फॉलोअर्स ने एक रूहानी पेशवा बना दिया है जो हर किस्म की गलती से बालातर है, जिस पर कोई बात नहीं हो सकती, और जब तक वो मौजूद है तो उसके नीचे सारी चीज़ें, सारी गलतियाँ, सारी तकसीम छुपी रहती है। लेकिन अब जब वो मंजर से हटे हैं, और ख़ास तौर पे जब आप बार बार ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन हैं और हम तो इमरान खान के अलावा किसी को मानते ही नहीं हैं, ना हम पार्टी को मानते हैं, ना किसी लीडर को मानते हैं, ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मानते हैं, तो फिर बुनियादी तौर पे आप अपनी कमज़ोरी अपने हरीफ के हाथ में दे रहे हैं। उन्होंने आपकी रेड लाइन को जो है वो गिरफ्तार करके अब आपको तितर बितर कर दिया, आपको समझ नहीं आ रही, आप कभी एक दीवार में सर टकराते हैं जाके, कभी दूसरी दीवार में टकराते हैं। सो मैं नहीं समझता कि इनकी तंजीम कभी उस तरह से थी और अब इनको उसका नुकसान हो रहा है। ये एक फ़ैन क्लब ज़रूर है, उस फ़ैन क्लब का असर बहुत ज़्यादा है, यकीनन उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक शख्स की ज़ात में मरकूज़ है। वो जो स्ट्रक्चर या डिसिप्लिन हम एक सियासी पार्टी के साथ उसको मुंसलिक करते हैं कि जब नून लीग पर इब्तला का दौर आया तो उन्होंने जावेद हाशमी को आगे कर दिया, ख़ुद पीछे हो गए, या बीबी शहीद ने अमीन फ़हीम को अपनी पार्टी का सरबराह बना दिया, और उनके कारकुनों ने तस्लीम किया हर दो सूरतों में उसको, और पार्टी को वो आगे लेके और बड़े मुनज़्ज़म होके चलते हैं। यहाँ पर तो जिस तरह के मनाज़र हमने देखे हैं, जो वो अपने MPA का, अपने मेंबरान का हशर करते हैं, या इवन अपने CM का हशर करते हैं इस तरह के एहतजाज के दौरान, वो तो किसी के कहने में नहीं है। सो वो चीज़ें फिर, क्योंकि सियासत एक सबर आजमा खेल है, सियासत में आपको एक दूर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, एक माहिर शिकारी की तरह घात लगा के बैठना पड़ता है, वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर आपके पास हिकमत अमली की भी कमी है, वो जॉर्ज शुल्स हुआ करते थे, रेगन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा था कि होप इज़ गुड बट होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। तो ये इनके पास उम्मीदें बहुत हैं, जोश बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिकमत अमली कोई नहीं है, और तंजीम तो बिल्कुल है ही नहीं, और उसके असरात आपको जो हैं वो नज़र आते हैं बार बार कि एक दिन एक स्ट्रैटेजी होती है, दूसरे दिन दूसरी होती है, तो वो 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैक जो है वो हमें बार बार नज़र आता है। जहाँ से आपने बात शुरू की थी, मैं वहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक की गुफ्तगू में फोकस बुशरा बीबी की गुफ्तगू पे रहा है, लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलीमा बीबी ने जो कुछ कहा उसका भी तज़किरा किया था। मेरे ख्याल में तो अभी तक यही फैसला नहीं हुआ कि ये सियासी लड़ाई हो रही है या ख़ानदानी लड़ाई हो रही है, क्योंकि उनके बयानात मुसलसल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मुसलसल, और दोनों का ताल्लुक क्योंकि उनके ख़ानदान से है, इमरान खान साहब के साथ एक ज़ाती ताल्लुक है दोनों का, एक उनकी बहन है, दूसरी उनकी अहलियाँ हैं,
تو وہاں پر جو ان کا کارکن ہے اس کا کنفیوز ہونا بنتا ہے کہ وہ کس اسٹریٹجی کو لے کر آگے چلیں. صحیح. رضی صاحب آپ ایک ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ. وہ میں سن رہا ہوں. ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ. ਅੱਛਾ ਇਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ, جو بشرا بی بی نے, علیمہ بی بی نے جو بات کی ہے تو اور سعید چوہی صاحب نے جس طرح بات کی کہ یار کہ وہ جو بیانیہ تھا کہ بڑے قتل و قتل عام ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, تو بشرا بی بی کو چھوڑنا یہ محض ایک اسٹریٹجی ہے یا یہ باقاعدہ کوئی اسکرپٹ ہے؟ دیکھیں اسکرپٹ اسٹریٹجی کی چیز ہوگی. اسٹریٹجی نہیں, ایک حکمت ہوتی ہے نا کہ آپ کو لگے گا کہ جج صاحب بیٹھے نا سامنے تے جج صاحب نو اسی اگر کہاں کہ جج صاحب اسی کھانے پاوے کھانے نے, تو جج صاحب کو سیدھا اور وہ بھونک رہے ہیں اور ایک وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا یار جج صاحب اس بعد اے کرن گے, ٹارگٹ آپ نے کوئی نہیں, جج صاحب آنڈے لے آن گے کہاں گے نا تو آنڈے لے کے آئیں گے. تو وہ بشرا بی بی باہر جائیں گی, کسی نے سوچا ہو باہر جا کے یہ وہ کریں گی, کوئی ایڈا جینیس ہے حکومت یا پھر بشرا بی بی مک چکی ہے کسی نہ؟ دیکھیں تحریک انصاف, اس سے پہلے کہ وہ اس پہ بات کریں, بشرا بی بی کو اسکرپٹ میں یہ بھی کسی نے لکھ کے دیا تھا کہ آپ نے سعودی عرب کے متعلق یہ بات کرنی ہے. ایگزیکٹلی, یہ بڑا اہم سوال ہے. ہاں ٹھیک بات ہے. اچھا دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے وہ بہت زیادہ, اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی نو مجموعی طور تے پتہ نہیں چلتا کہ وہ جڑی گل کر رہے ہیں دا امپیکٹ کیا آئے گا. نہیں, جو انہوں نے سعودی عرب والی بات کی ہے وہ غیر معمولی بات ہے. ہاں, وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ آئے گا, وہ ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے, فون کرے گا اور عمران خان جیل سے باہر ہوں گے. یہ ہے نا. اور ہمارے یہاں ایک تاثر عام عوام میں تاثر ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ براستہ سعودی عرب ہے. محمد بن سلمان, اور محمد بن سلمان کے جب پوری فیملی مہمان تھی, ٹرمپ فیملی, اور جیسے انہوں نے گفٹ دیے تھے ان کو, بیٹی کو, بیوی کو, داماد کو, سب کو نوازا تھا انہوں نے. وہ بیچ دیے. عرض تو سن لیں گے, بات ادھر سے ادھر نکل جائے گی. وہ جو ان کے ٹرمپ کے اور محمد بن سلمان کے جو تعلقات ہیں شاہی خاندان سعودی عرب کے, خیال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اگر وہاں سے پریشر آتا ہے تو یہ محمد بن سلمان جو ہے ان کو استعمال کریں گے کہ یار ساڈے تے پریشر نہ پاؤ, یہ ساڈا اپنا معاملہ, عدالت کا معاملہ, جو عدالتیں کریں گے ایسے کر لیں گے. یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ کل کو یہ وہاں کہہ سکے کہ جناب یہ تو پہلے ہی ہمارے خلاف تھے, انہوں نے تو ہماری حکومت گرائی تھی, آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں. ٹھیک, یہ ایک باریک چال, میرا خیال ایسے نہیں کہہ دیا انہوں نے. یہ اسٹیبلشمنٹ دی چال لگ رہی تھانوں. اسٹیبلشمنٹ جی, بی بی نے جو بریک چال کی ہے, بی بی کی یہ بریک چال ہے کہ جب محمد بن سلمان کے ذریعے ہماری یعنی بی بی کی چال کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہی رہن. نہیں, ہاں, خان صاحب کو اگر وہ ٹرمپ چھڑوانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جی سارے معاملات دخل نہ دیو ٹرمپ صاحب, تسی اپنی صدارت کرو. محمد بن سلمان دے ذریعے اسی انہوں کہہ رہے ہیں گل, ایک مفروضے دی بنیاد تے گل کہ جناب پاکستان نو نہ چھیڑو, تھوڑی مہربانی. یہ مطلب ہے کہ عمران خان والے معاملے نو نہ چھیڑو. اب یہ کہیں گے وہاں ان کی لابی جو ہے, جو ملاقاتیں کر رہی ہے ٹرمپ کے ساتھ, وہ یہ کہے گی کہ جناب محمد بن سلمان جو ہے وہ تو پہلے ہی ہمارے خلاف تھا. ہم ننگے پاؤں وہاں چلے گئے تھے مدینہ شریف میں, تو اس نے ہماری حکومت گروا دی تھی. تو تسی ڈائریکٹ پاکستان نو تسی, ہاں تسی پاکستان نو کہو ڈائریکٹ, تسی او دا اثر نہیں لینا محمد بن سلمان دو, تو ساڈا مخالف ہے گا. اوکے ٹھیک سر, جی پلیز سر اجازت ہے سر گل کر لاں سر. اچھا سر گل ہے کہ جناب سیچو صاحب نے نا دور دا سوچا ہے, پی ٹی اے نے انہاں دور دا ہی سوچا ہوا ہے. اوکے, وہ قریب دا سوچتے ہی نہیں, نیڑے جاندے ہی نہیں نا. ٹھیک, انہوں نے سیدھا انقلاب ول جانا ہے. راج انہوں نے دیکھنا ہی نہیں کہ انقلاب آندا کس طرح ہے. چوہی صاحب جڑا دس رہے نے سر, ایڈی اگر انہاں عقل ہوندی نا, وہ اج سارے پھائے نہ لگے ہوندے. ویسے مجھے پہلی گل ٹھیک ہے, پی ٹی اے کے اندر بالکل عقل نہیں ہے, وہ ڈے ٹو ڈے چلتے ہیں, ڈے ٹو ڈے ایڈاکزم پہ چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کی سیاست یہی ہے, انہوں نے بال ٹو بال بالکل. اچھا اب ایک بات بشرا بی بی کی, ایک علیمہ کی, علیمہ خانم صاحبہ کی, اور ایک بات علی امین گنڈاپور صاحب کی. 17 حملوں, جی 17 حملوں کے علاوہ انہوں نے کہا میں تو ساتھ تھا. بشرا بی بی نے کہا کہ وہ مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے تھے, میں تو اکیلی رہ گئی تھی. تو گنڈاپور صاحب کہتے ہیں, آج ان کی گفتگو کے بعد آج وہ کہتے ہیں
1 करोड़ का चेक उनको दिया कि जाकर दे आओ, लेकिन बाद में फिर आज उसी चेक के दौरान उन्होंने गुफ्तगू की है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी मैं पेशावर से लेकर जाने और वापस लाने तक में उनके साथ था, मैं कहीं उनसे अलग नहीं हुआ। और गंडापुर की इस बात की गवाही बुशरा बीबी के वो जिन्नात, जो जब उनको पता चलता था कि गंडापुर साहब की हाजत का टाइम हो गया है तो वो उसके पास इकट्ठे हो जाते थे कि यार ये तो जाएगा वॉशरूम के बहाने और ये दौड़ जाएगा। तो वो कहते यार मुझे मतलब बुरा लगता है लफ्ज़ इस्तेमाल कर, वो कहते यार मैं तो जरा हाजत के लिए जा रहा हूँ, रफ़ा हाजत के लिए जा रहा हूँ। नहीं जी आप नहीं जा सकते, आप भाग जाते। तो गंडापुर साहब को तो कहीं जाने नहीं दिया बुशरा बीवी के जत्थों ने, गंडापुर साहब साथ थे। दूसरी बात जो अलीमा खानम साहिबा वाली है, और उसके बाद मैं आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए अलीमा खान जो है वो फिक्स कर रही हैं बुशरा के ऊपर, वो ये कह रही है नहीं सर मैं लंबी बात नहीं करूँगा, आप जागते रहिए यार, चाय पियो सर, चलते प्रोग्राम में चाय पिला। यार बात ये है कि सारे अहबाब लंबे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, तो ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌ ਲਵਾਂ। मैं कहना उस दरमियान में चलो पूरी सर, नहीं मैं मुख्तसर कर रहा हूँ सर, मैं इसलिए 2 जुमले बोल के ना मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ जी सर अलीमा खानम साहिबा की जो गुफ्तगू है वो ये कह रही है कि हमारे तो मामला तय हो गए थे बैरिस्टर गौहर के जरिए, हुकूमत मान गई थी कि 20 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा कर देंगे। बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि हमारी गुफ्तगू हुई थी संजानी के मामले पर वज़ीर दाखिला से, और वज़ीर दाखिला इस बात पर आमादा हो गए थे कि इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनके लिए कमेटी बनेगी, जायज़ा लेंगे कौन से ठीक मुकदमात हैं कौन से गलत। यानी बैरिस्टर गौहर की बात और बुशरा बीबी की बात अगर डॉट कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं कोई 19-20 के फ़र्क से वो एक ही बात कर, अलीमा बीबी 19-20 से एक ही बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने कोई लारा दिया होगा इनको, अच्छा जी कर लेते हैं ना, मुकदमा देख लेते हैं, 20 दिन जरा जाकर आप उधर बैठ जाएं। तो वो कह रही है कि जी फिर डी चौक पर जाने वाली बात, ज़ाहिर इशारा है, डायरेक्ट तो नहीं है, कि वो तो फिर वहाँ पर बुशरा ले गई थी। यानी जो फैसल वोडा कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान को मरवाना चाहती हैं, अलीमा खानम साहिबा भी अदरवाइज वही बात कर रही है। यानी आपको फैसल वोडा साहब की बात में दम लगता? नहीं, फैसल वोडा की बात में दम होना तो घरेलू लड़ाई तो है ना, ठीक है। फैसल वोडा तो अब आया ना, अलीमा खानम साहिबा तो बहुत पहले से कह रही है ना। और फिर वो रूबीना खान की जो स्टेटमेंट थी उनका कि जी ये तो अपना सियासत में पहले दिन से मुलविस है। अगर हम ये ना भी कहें ना, सख्त लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करें कि लड़ाई है, तो कम से कम कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। नहीं लड़ाई है सर, हम ये मार्जिन बिल्कुल बनता ही नहीं है, लड़ाई है। देखिए लड़ाई अलीमा खानम के जरिए इमरान खान ने ऐलान करवाया 24 नवंबर का, बुशरा बीबी ने जाकर बैठकर वहाँ मीटिंग करना शुरू कर दी, 10,000 बंदे नहीं लाओगे, वो एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सही रजी साहब सर की कहते हो उलमा बीच इस मसले के, किस मसले के? कि यही जो डिस्कस हो रहा है, तुझे तो सारियां गलत सुन। देखिए मैं खानदानी लड़ाइयाँ करने का माहिर हूँ, कराने का नहीं। अच्छा देखिए बात ये है, मुझे एक दूसरा पहलू नजर आता है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी कामयाब हो जाए, वो 126 दिन का धरना दे ले, ठीक है, उसके बाद वो धरना ख़त्म कर ले, दोनों सूरतों के अंदर वो आई बॉल अपने ऊपर रखते। ओके पीटीआई लोगों को ला रही है, सारा मीडिया और सारा सोशल मीडिया आई बॉल पीटीआई के ऊपर, पीटीआई लोगों को लेके पहुंच गई है, आई बॉल उसके ऊपर, वो आई बॉल का मतलब है नजरा पीटीआई था, मरकज़े निगाह, और उसके बाद वो जनाब वहाँ से भाग गए हैं आई बॉल पीटीआई के ऊपर। मैं नहीं भागी, ये भागी है, ये लड़ाई पीटीआई के ऊपर। आप बताइए क्या इस मुल्क में और कोई इशू या और कोई सियासी कुव्वत ही चलें कह रहे एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, वो कितना का डिस्कस होती है, ये इंटरकनेक्टेड बात है ना। वो जो प्रेस रिलीज आई है वो यही है ना कि यार हुकूमत जड़ी है वो रोल ही नहीं प्ले कर रही है अपना। अच्छा हाँ, अच्छा तो क्यों, मेरा मतलब है क्यों चले हुकूमत नहीं कर रही, किसी और पे फोकस हो जाए, कम से कम उन पे ही फोकस हो जाए जिनके वो बाईकाट की बात कर रहे हैं। नहीं ना, मुझे ये लगता है कि ये सारी एक्सरसाइज जो है वो पीटीआई को मरकज़े निगाह रखने की एक एक्सरसाइज है। भले आप अलीमा बीबी के गले जो मर्जी डाल दें, भले बुशरा बीबी से जो मर्जी कहलवा दें, वो जितनी बड़ी से बड़ी बोंगी मारेंगे वो उतने बड़े से बड़ा अंडर डिस्कशन आएंगे। प्रोफेसर साहब को मीडिया स्ट्रेटजी का मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि मैंने तो 20 साल पहले पढ़ना छोड़ दी थी, अभी भी पढ़ रहे हैं, यानी ये पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, पर पढ़न गए तो पढ़ाएंगे ना। चलो, तो मेरा मतलब है कि
بظاہر ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں ایک نیگیٹو بات کہ محترمہ نے کیا کہہ دیا، زومانی بات کہہ دی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈسکس تو ہم پی ٹی آئی کو ہی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ کامیاب ہے۔ ٹھیک، دیکھیں ہر ایک اچھی فلم جو ہوتی ہے نا اس میں ایک پروٹیگنسٹ ہوتا ہے، ایک اینٹاگنسٹ ہوتا ہے، ان کی آپس کی ٹسل سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ خان صاحب میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ کیسے خوش قسمت آدمی ہے کہ یہ کوئی وہ پنجابی میں کھچ کہتے ہیں، ہاں، وہ ہر ہفتے 10 دن بعد مارتے ہیں چول بھی کہتے ہیں اور اسکرین جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو باتیں ہیں جی بشرا بی بی نے یہ کہا تھا، بشرا بی بی نے یہ کیا، میں اکیلی رہ گئی، وہ اکیلی کو پھر کون لے کے پہنچا؟ کے پی۔ اور دوسرا علیمہ خان خود اعلان کرتی ہیں کہ ڈی چوک میں ہم احتجاج کریں گے، اور وہ بشرا بی بی لے کے چلتی ہیں۔ وہ سومرو صاحب نے کہا یہ بیسیکلی ترکے کی جنگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے، ادروائز یہ بشرا بی بی بھی بھاگنے والوں میں شامل تھیں۔ بالکل جھوٹ ہے، میں علی امین گنڈا پور کو ٹروتھ فل سمجھتا ہوں اس معاملے میں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے دھرنا دینے کی یا بلوا کرنے کی کوشش کی، اس میں پی ٹی آئی کو شدید نقصان پہنچا، اس کی ایک ریپیوٹ کو شدید نقصان، جو کہ آلریڈی پہنچ رہا تھا ہر دفعہ جب وہ کر رہے تھے، ٹھیک، لیکن وہ جو بھاگنے کا ایلیمنٹ آیا نا اس سے ریپیوٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تو وہ اب اپنے آپ کو دوبارہ ایک ہیرو کے طور پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، بٹ ایٹ وٹ کاسٹ؟ کاسٹ یہ ہے کہ تمام پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے ود پرمیشن آف عمران خان، دیکھیں ان کے نزدیک ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ جو باقی لیڈرز ہیں، اور آپ کا ان کا پی ٹی آئی کا جو موجودہ سو کالڈ چیئرمین ہے وہ جبران الیاس وہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا والا وہ واٹس ایپ میں اس کی کلاس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہے بے عزت بھی کیا جائے یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ نے سلمان اکرم راجہ والی بھی بات سنی ہوگی کہ بھی انہوں نے کہا میں آپ کے ماتحت نہیں ہوں، لیکن وہ لوگوں کی مجبوری بنا دیے گئے ہیں۔ جو اصل باسز ہیں وہ عمران خان ہیں، بشرا بی بی ہے، علیمہ خان اپنا زور لگا رہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان کے ذریعے بھی تو عمران خان اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم فلانا کام کر رہے ہیں، یہ دوسری دفعہ ہوا ہے، سول نافرمانی کا بھی اعلان ہوا ہے۔ بشرا بی بی اسے ایگزیکیوٹ کرتی ہیں، وہ بھاگ نکلی، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے جو امیج ان کا ٹارنش ہوا ہے اس کو ریکور تو کرنا ہے نا، ادروائز تو یہ لاہور والی پارٹی پریویل کر جائے گی، سادہ سا معاملہ ہے۔ وہ اس لیے علی امین گنڈا پور بھی فارغ ہو گیا کہ وہ بھی بھاگ گیا، فلاں بھی بھاگ گیا، میں کھڑی رہی، تو آپ پیدل پہنچی ہیں کے پی میں، ہاں نہیں وہ تو ویڈیوز اور پھر آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیا کہتی ہے، اور 12:30 بجے کتنے بجے جی وہ آپریشن بھی ختم ہو گیا تھا، 9 ساڑھے 9 بجے، 11 بجے کے بعد۔ ایک اور بات، یہ بات اس لیے اہم ہے کہ جو رفٹ جس میں ہم دو پرسنالٹیز کی بات کر رہے ہیں یہ ان کی پارٹی میں بھی ہے، ان کے لیڈرز میں بھی ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے۔ اب آپ وہ سلمان احمد جو سنگر ہیں، آپ نے ان کے ٹویٹس دیکھے ہیں بشرا بی بی کے متعلق کس قسم کے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں ان کا ایک بہت بڑی تعداد، خاص طور پہ وہ جو اوورسیز ہیں، وہ بشرا بی بی کو کوسچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صرف علیمہ بی بی کو مانتے ہیں۔ میں نے ان کے منہ سے یہ بات بھی سنی ہے کہ جی یہ چلی گئی تھیں لیکن علیمہ بی بی تو رات کو 2 بجے تک وہیں موجود تھیں۔ تو یہ جو کینوس ہے، یہ تصویر زیادہ بڑی ہے اس سے میرا خیال ہے جتنی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا جی، علیمہ بی بی کا وہ جو ہے کہ جی میں 2 بجے تک موجود رہی، ان کا کوئی وٹنس کر سکتا ہے کہ وہ موجود رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ نہیں تھی، یہ صرف جو امیج خراب ہوا ہے وہ نیکسٹ، پہلے کیا تھا، فائنل کال، فائنل کال، پھر کچھ سیمی فائنل کال، پھر آخری کارڈ، پھر یہ سول نافرمانی، آپ دیکھیں غور کریں، ایک خان جی ایک بیسٹ آف 3 فائنل بھی تو ہوتا ہاں ہے، یہ بیسٹ آف 3 ہے۔ 94 میں یہ پارٹی بنی ہے، اس کے بعد سے جتنے بھی انہوں نے سیاسی فیصلے کیے ہیں، ایون ود دی بلیسنگ آف اسٹیبلشمنٹ، 96 میں نے پہلے پوچھا تھا، آپ لوگوں نے سارے لا دیا 94 پہ، کوئی غلط نہیں، اچھا 2 سال تمام کے تمام، وہ 92 سے لے کے 96 تک کے 8 سالوں میں اگر ہو سکتا ہے تو پھر دیکھیں نا وہ بات، میں 2008-9 میں ہم کہتے ہیں 2011 میں ان پہ ہاتھ رکھنا شروع کیا اسٹیبلشمنٹ نے، 2008-9 میں بھی سینیٹر طارق چودھری، زاہد سرفراز، جو اسٹیبلشمنٹ کے خاص، یہ سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے،
ٹھیک ہے, تو کام پہلے شروع ہو جاتا ہے, لہٰذا مجھے 2 سال کی معافی دے. انور مقصود صاحب اگر ضیاء سے 92 کے ورلڈ کپ کا ایوارڈ عمران خان کو یار مجھے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 سال کا فرق وہ کیا, کہہ کتنا بڑا رہے مسئلہ ہیں کہ نہیں. اصل میچ شروع ہونے سے پہلے نیٹ پریکٹس بھی بیچ میں ڈال. اچھا کہاں تھے ہم؟ 94 وہ پارٹی بنی. طارق چودھری وغیرہ تو وہ ایک داستان ہے تمام احمقانہ فیصلوں کی, یہ صرف ایک نہیں ہے. 2014 کا دھرنا ناکام دھرنا تھا, لیکن اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد فیصلہ ہو گیا تھا کہ تھرڈ فورس کو پنجاب میں لانا ہے, تو اس کا انہیں فائدہ ہو گیا. اب انہی کے ساتھ ایٹ لاگر ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا جو انجام ہوگا وہ سب کو نظر آ رہا ہے. بشرا بی بی کو جب تک ایک ہیرو کے طور پر عمران خان خود لانچ رکھیں گے, لیکن یاد رکھیے وہ علیمہ خان کو بھی سائیڈ لائن نہیں کریں گے. وہ ان کی عادت ہے, وہ ہر جگہ کھیلیں گے. گوہر علی خان ملنے جائے گا تو اسے کہیں گے کہ سنگجانی کہاں ہے, مجھے تو بعد میں کہہ دیا انہوں نے, مجھے تو پتہ ہی نہیں اسلام آباد میں ہے بھی سنگجانی یا نہیں ہے. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو لوگ ہیں جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے, ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے ان 3-4 لوگوں کے سامنے. وہ یہ سمجھتے ہیں اور جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے کچھ ہے. آپ دیکھ لیں بشرا بی بی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو تقریباً بے عزت کر کے رکھ دیا, اور جو لیڈرشپ تھی اس کو بے عزت کر کے رکھ دیا, حالانکہ وہ اس سارے کام میں شامل تھیں. ایک چیز ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ 5-10 ہزار بندے سے اسلام آباد فتح نہیں ہوتا. یہ ایک دفعہ نہیں, وہ 6 دفعہ کر کے دیکھ چکے ہیں, نہیں ہوتا. اسٹرینتھ یہ ہے کہ اگر آپ نے جی ظہیر الاسلام تھا, 5 کور کمانڈر تھے, تب نہیں ہوا تھا. 2 دن تو کھانا ہی طاہر القادری کے پاس سے کھاتے رہے, بعد میں تندور لگا تھا. ان کا کبھی پلان بی نہیں ہوا, کبھی کوئی بیک اپ پلان نہیں ہوتا, جتنے بھی کیے ہیں انہوں نے. یہ آج ان کو بٹھا بھی دیا جاتا ہے ڈی چوک میں, تو ان کے پاس اس سردی میں ان کارکنوں کو لیے جو لے کے آئے تھے, ان کا پلان کیا تھا؟ کوئی پلان نہیں تھا. اور میں یہ سارے دوست کہتے ہیں نا کہ گولی چلی, کوئی کہتا ہے نہیں چلی, میں بالکل اس معاملے میں ڈیفینسو نہیں ہوں. یہ رائٹ ہے اسٹیٹ کا. آپ بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں, اسلام آباد کو سومنات قرار دے رہے ہیں, تو اسٹیٹ کا ریزالو ہوا کرتا ہے. اگر چلی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ نہیں میں چاہیے کہ نہیں, اسٹیٹ کے پاس پلان اے بی سی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ 3 رینجر شہید کر دیں تو مجھے تو اس وقت ہی نظر آ رہا تھا کہ اب کچھ ہوگا. وہ کسی کے بچے نہیں تھے. ہم ان کو انڈورس کیے جائیں کہ گولی کیوں چلائی, اور اس کے بارے میں ہم ڈیفینسو ہوں کہ نہیں جی گولی نہیں چلی. یار چلی بھی ہوگی تو پھر کیا ہوا؟ گولی کے سپیلنگ نہیں. ایک چیز جو اس میں وہی اس سے جڑتی ہے, جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ ان کی ایک حکمت عملی نہیں ہوتی. وہ میں نے سوشل میڈیا پہ کہیں ایک میم پڑھا, بلکہ میں نے ٹویٹ کیا تھا جس دن یہ چلے ہیں اس سے پہلے, کہ اگر فرض کریں اس کے آپ کے مطلوبہ نتائج نہ نکلے تو آپ 9 مئی کی طرح یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمیں کسی نے روکا کیوں نہیں. تو وہ سوشل میڈیا پہ کسی نے ایک میم پوسٹ کیا جو مطلب بظاہر مزاحیہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بات میں بڑا وزن ہے, کہ 9 مئی پہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے گولی کیوں نہیں چلائی, ہمیں روکا کیوں نہیں. اب کہتے ہیں گولی چلائی کیوں, ہمیں کیوں روکا. ٹھیک بات ہے. میرا معاملہ بڑا اسٹیٹ کے لیے خاص طور پہ اس وقت جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے قبضہ کرنا ہے اور ہم نے آپ کو تہس نہس کر دینا ہے آ کے, آپ کا گولی چلانا ضروری نہیں ہے, آپ کا یہ تاثر دینا ہی ضروری ہے. اسٹیٹ کے پاس جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے اس چیز کی. ٹھیک بات. ہمیں ایک منٹ جی, ہمیں اس بات سے نکلنا ہوگا. یہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے. جب آپ یہ امپریشن دے دیتے ہیں, اور بلکہ بار بار ثابت کر چکے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم نے بھائی ڈی چوک میں آپ کا کون سا بزرگ دفن ہے, وہاں جانا ہے. ڈی چوک میں آپ نے امپریشن دینا ہے کہ جی ملک جو ہے یرغمال ہے, یہ جو ایک پاپولر جماعت ہے جس کا لیڈر جیل میں ہے, اس کے حامی جو ہیں وہ دارالحکومت, اٹامک اسٹیٹ کے دارالحکومت پر قابض ہو چکے ہیں. یہی آپٹکس ہیں. اس کو کھیلنا چاہتے تھے, وہ اسٹیٹ نے نہیں کھیلنے دیا. اور اسٹیٹ کیوں نہ وارث بنے جی, جو شہری یرغمال بنے ہوئے تھے, جو شہید ہو رہے تھے. اگر چل گئی ہے, مجھے نہیں پتا, اگر چل گئی ہے
تو کوئی ایشو نہیں, یہ اسٹیٹ کا رائٹ ہوتا ہے. نہیں, میرا اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ نہیں چلنی چاہیے تھی, یہ سچویشن نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن اس سچویشن کے آنے تک اس میں فریق صرف ایک نہیں ہے, اس میں دو فریق ہیں جو اس کو, اگر آپ اس کو جنگ اور حق و باطل کا مارکا بنائیں گے تو دوسری طرف سے بھی جواب ویسے آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسری طرف سے جواب سیاسی آئے تو پھر آپ کو بھی اپنی سیاسی حکمت بنانی پڑے گی. صاحب جب بات کرتے ہیں کہ بات تھوڑی کی تھی خان صاحب چسنے والی گل نہیں, مسکرانے والی گل نہیں, میں تھوڑی گل دی تائید کرن لگا. تسی دنیا دے آخری دانشور نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے دانشور پائے نے سر, میں معافی چاہتا. اچھا معافی, دیکھو ڈاکٹر صاحب کتنی پیاری گل کر رہے ہیں پولائٹلی. اچھا یہ جو بات ہے نا گولی والی, یہ انہوں نے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے مانسہرہ میں جو بات فرمائی, اور پھر جو انہوں نے کہا جب لکھ دی لعنت والی جو بات تھی, وہ یہ فرما رہے ہیں پنجاب پولیس کو رگید رہے ہیں اپنی طرف سے, اور کہہ رہے ہیں جناب 100 سے زائد پنجاب پولیس کے اہلکار میرے بندوں نے پکڑے, اور پھر انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے ڈر کے. یہ تو ان کی غیرت ہے یہ بات کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 100 پولیس والے کو یرغمال بنایا تھا, اور پولیس والا اگر یرغمال بن جائے, یہ امریکہ سے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان سے پوچھیں اگر ایک پولیس والے کو پکڑ لینا وہ جو بھی اس کو یرغمال بنانے سب کو مار دیتے ہیں. پکڑنا ضروری نہیں ہے, اگر یہ ان کو شبہ بھی ہو جائے کہ آپ پکڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ وہیں شروع ہو جائیں گے. تو یہ تو خود علی امین گنڈا پور صاحب کو جو بیان ہے یہ جواز بخش ہے اس بات کو کہ اگر فائرنگ ہوئی ہے تو ٹھیک ہوئی ہے. نہیں تو اس کے بعد آ کے کیا کہا انہوں نے اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں کہ ہم اگلی دفعہ اسلحہ لے کے آئیں گے اور ہم بھی جواب میں گولیاں چلائیں گے. سمجھ ابھی بھی نہیں آئی. جی آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ کو یہ امپریشن بھی آ جائے تو پھر اسٹیٹ اپنی شو کر سکتی ہے ریزالو, تو یہ انہوں نے پہلے سے پارلیمنٹ میں اپنا دے دیا ہے کہ جی ہم تو اگلی دفعہ اسلحہ کے ساتھ, لیکن وہ کبھی نہیں آئیں گے. اب ڈی چوک کوئی نہیں آئے گا سر پلیز. ڈی چوک پھر آئیں گے کیونکہ انہیں کوئی نہیں, کسی نے روکنا نہیں ہے. ان کے پاس ایک سہولت ہے, اسٹیٹ نے تھوڑا بہت ناراضگی دکھائی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ڈیفینسو ہونے کی وجہ سے ہم انہیں گنجائش دے رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں. جب ہم اعلان یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو گولی نہیں چلائی, ہم نے تو کچھ نہیں کہا, تو اس کا مطلب ہے ہم انہیں موقع دے رہے ہیں نا کہ وہ پھر آ جائیں, کیونکہ اسٹیٹ نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ گولی نہیں چلانی. وہی جو ابھی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, امریکہ میں, یورپ میں, دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے, جب وہ ایک ریڈ لائن یا وہ ایک ٹیپ لگا دی جاتی ہے, اس سے آگے وہ لوگ کراس نہیں کر سکتے. قانون کی عملداری اپنی ہے نا ایک. اچھا پولیس کسی کو گرفتار کرنے گئی ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پولیس والوں نے اس کو الٹا لٹا کر اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دینے, اس کو پولیس اسٹیشن لے کے جائیں گے, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی, اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر وہاں کوئی ریزسٹ کرے گا, وہ پکڑنے والے کو, پولیس والوں کو کوئی ریزسٹ کرے گا تو اس کو شوٹ کر دیں گے. یہ سمپل سا فارمولا ہے وہاں پر. اچھا گاڑی آپ نے روکی, اگر نہیں رکی, پولیس کے پاس رائٹ ہے, وہ ان کو شوٹ کر دیں گے. ہمارے ہاں انہوں نے اعلان کیا پہلے ایک حرکت کے بعد, انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم دوبارہ آئیں گے, ہم اسلحہ لے کر آئیں گے, ہم گنز لے کر آئیں گے, ہم کلہاڑیاں لے کر آئیں گے. اور وہ لوگ, وہ سرکاری ملازمین جو سرکار کے خلاف بغاوت میں ملوث تھے, ان کو اضافی تنخواہیں دی گئیں, ان کو بونس دیے گئے, ان کو چیکس پیش کیے گئے, ان پہ پھولوں کی وہ پروموشنز ہوئی, پھول برسائے گئے ان پہ, ان کا استقبال کیا گیا. تو اسٹیٹ کے ایک ایریا میں ایک گروپ بیٹھا ہوا, ایک جتھا بیٹھا ہوا, شر پسندوں کو, دہشت گردوں کو, باغیوں کو پروموٹ کر رہا ہے, ان کو انکریج کر رہا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, خیر ہے, ہم تو بتا رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اچھا جی سنجانی میں بیٹھ جائیں. بھائی کیوں بیٹھ جائیں, اور 20 دن بعد چھوڑ دیں گے. ہاں ہم چھوڑ دیں گے. یہ تو ایک اس سے بھی خوفناک بات ہے نا. اگر یہ بات ہوتی ہے کہ چھوڑنے کی اگر کسی نے بات کی ہے تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کیسے کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدالتوں کے ذریعے پروسیس ہو رہا ہے قانون کا, وہ سب ڈرامہ ہے. اگر کسی ایک فرد نے یا کچھ افراد نے اس کو چھوڑ دینا ہے 20 دن کے بعد, یہاں بھی بیٹھ کے کچھ دانشور بتا کر گئے کہ وہ بات چیت ہو رہی ہے اور وہ ان کی پہلے ضمانت, وہ سزا کوئی سنائی جائے گی چھوٹی موٹی, پھر ضمانت ہوگی اور اس کے بعد یہ گھروں کو چلے جائیں گے. اگر یہ سارا پروسیس اس طرح ہونا ہے تو پھر یہ ڈرامہ لگایا جا رہا ہے. اچھا اس ڈرامے کا نقصان کیا ہے؟ ایک, ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. دوسری, وہ لوگ جو اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں. وہ تینوں جو رینجرز کے سپاہی ہیں وہ ہم نے اس کام کے لیے بھرتی کیے تھے کہ ایک دن پی ٹی آئی والے آئیں اور انہیں آ کر مار دیں.
وہ جو پولیس والا شہید ہو گیا, جو پولیس والے کو وہ نعرے لگوا رہے ہیں, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, اس کی یونیفارم بعد میں وہ یونیفارمز پولیس والوں کی لہرا رہے ہیں, وہ ڈی پی او اٹک نے جو ویڈیوز دکھائی ہیں ساری. اچھا, ان کے پاس وہ جو گیس شیلز ہیں, برازیلین گیس شیلز ہیں, جو ہماری پولیس کے پاس موجود شیل سے زیادہ ان کی رینج ہے اور وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا, وہ بڑے ہیوی قسم کے پنکھے ساتھ لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے گیس کو ڈائیورٹ کیا. یہ ساری وہ ایک جنگی تیاری کر کے آ رہے ہیں. اچھا, تو ریاست سوئی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں اس آخری سٹیج پر لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر جا کر پھر نقصان زیادہ ہو اور وہ دہشت گرد, وہ شرپسند جو ہے وہ مظلوم بن جائے. ہمیں اس سٹیج پر نہیں جانے کی ضرورت ہے, انہیں طاقت سے روکنے کی ضرورت ہے. اور ریاست کو یا حکومت کو, جو حکومت کے ساتھ ابھی بھی تازہ ترین میں کہہ دوں جو واقعہ ہوا ہے, جو پریس ریلیز آئی ہے, یہ پریس بریفنگ آئی ہے اس کی ISPR کی, فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد, مطلب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اگلا ٹاپک. اچھا چلیں اس میں اگلا ٹاپک. تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ جو جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہے نا کہ اس کو مینیج کر لیا جائے گا, اس طرح سے مینیج نہیں ہوگا. اچھا, اب جو سوال لاتوں یہ کے پیدا بھوت ہیں ہوتا وہ ہے صرف باتوں سے, لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے ہیں, اور وہ جو دنیا بھر میں ہے, جب کوئی ریاست کو للکار کر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو اس کے گھر میں روکیں, اس کو بلا کے سنجانی میں نہیں بٹھاتے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے, اور پھر پوری دنیا کے لیے ایک تماشا لگا ہوا ہو. اچھا, پھر آپ سنجانی میں بٹھا لیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ وہ عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں, عدالتیں دیتی رہیں. اس میں اچھا دوسرا دے دیتی ہیں عدالتیں ضمانت, پھر کیا ہوا؟ آپ نے بندوبست کیا ہے نا, اچھا خاصا بندوبست نظر آ رہا ہے, اور کر لیں. یہ پارلیمنٹ ہے کس کام کے لیے؟ اور پارلیمنٹ گلیوں کے وہ ٹینڈروں کے لیے نہیں ہے. پارلیمنٹ اسی کام کے لیے بنی ہوئی ہے کہ جب کوئی شرپسندی کرے, جب ریاست کے رٹ کو للکارے اور پریویسلی یا پریزنٹ موجود رولز میں گنجائش نہ ہو تو نئے بنائے جائیں اور اس کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے, جو اب ہمیں ISPR کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. پھر ISPR تے آگے جی تسی اگلے ٹاپک تے آئی جا رہے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, لیکن اس بریک یہ مختصر سا وقفہ ہوگا, سگریٹ کوئی نہ لائے. ٹھیک ہے نا چوئی صاحب, اگر تسی اجازت دے ہوتا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی, اور واپس آ کے بات کریں گے ہم کہ کیا چوئی صاحب نے سیٹاں نو اتفا لے, دسو یار کہ کیا جو 14 دسمبر کی کیڑی ہے سول نافرمانی, اور پھر فوج کا جو وہ مطالبہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس میں ہم نے جس طرح پہلے ذکر کیا تھا جاتے ہوئے بریک سے کہ ہم نے بات کرنی ہے کہ 14 دسمبر کو جو سول نافرمانی والی کال ہے, اور پھر عمران خان صاحب نے جو ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ مذاکرات کے لیے, وہ مذاکرات فوج کے ساتھ ہونے ہیں. علیمہ بی بی کہتی ہیں کہ جی فوج کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور عمران خان صاحب کے بقول وہ جو ان کا ٹویٹ تھا میرا خیال ہے, اس میں انہوں نے لکھا تو خیر نہیں, کہ جو اسٹیک ہولڈرز, اور پھر میرا خیال ہے مکس ہی ہم چلیں گے کہ یہ فوج نے جو مطالبہ کیا ہے, اور اسی مطالبے سے یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے وہ پوری طرح خوش نہیں ہیں, کہ انتظامی طور کے اوپر تو وہ نمٹ رہے ہیں, لیکن سیاسی طور کے اوپر بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے اطلاق کے اوپر بھی شاید ان کی ریزرویشنز ہیں جن کا اظہار کیا گیا تھا. اور یہی بات ہے جو فیصل واڈا صاحب بھی کر رہے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں. یہ تسی اختیار اپنا کھو لیا میرے کو. کیوں دینا ہے نہیں میں سر میں عرض کروں, دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے جی گل بھلا کی شروع سے سنی کوئی نہیں, میں سنی ہے, میں 2-3 گلاں کیتیاں سر, میں کہڑی تے پہلی فوج سے فوج تے شروع کرو, سول نافرمانی تو کر لو, کیونکہ یہ ٹاپکس گندے ہوئے ہیں آپس میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں ابصار عالم صاحب, ابصار عالم حیدر صاحب, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے. اچھا, اور ان مذاکرات کے اندر وہ کسی پہ اعتبار نہیں کر رہے, وہ خود مذاکرات کر رہے ہیں. اچھا, ویری گڈ. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بات اتنی کہی ہے, اس کی آگے وضاحت نہیں کی. انہوں نے کہا چند دنوں میں آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی بلیک اینڈ وائٹ کے اندر, تھوڑی دیر انتظار کر لیجئے. لیکن حیرت یہ ہے کہ انہوں نے اب باہر آنے کے لیے خود مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے, اور ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. فی الحال اتنی انفارمیشن, اس انفارمیشن کو ہم سائڈ پہ رکھ لیجیے.
اب आ जाइए सिविल नाफरमानी के ऊपर. सिविल नाफरमानी की मसूफ 2-3 दफ़ा पहले भी कॉल दे चुके. इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी जिटरी है, ठीक है. कभी हमारी रिमिटेंसेस की तादाद में इजाफा होता है, फिर अगले महीने कम हो जाती हैं. कभी हमारी टैक्स कलेक्शन की तादाद में इजाफा होता है, वो अगले महीने फिर कम हो जाती है. फ्लक्चुएशन आती रहती है ना. किसी एक इंडिकेटर के अंदर भी डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाएगा ना, तो मसूफ ने कहना मेरी सिविल नाफरमानी की मुहिम कामयाब हो गई. बुनियादी तौर पे सिविल नाफरमानी उसने बाहर एक खोखा रखा है. उन्होंने बाहर एक डिसेप्शन क्रिएट किया है. अंदर उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं बाहर आने के लिए. मार्च तक इन मुज़ाकरात का रिजल्ट उन्होंने निकालना है, क्योंकि भाईजान गर्मी बड़ी लागती थी और अगलियां गर्मियां खान साहब का जेल में रहने का कोई मूड नहीं. लेकिन आपको पता ना, फास्ट बॉलर है, अग्रेशन दिखा के, ठीक है, डिसेप्शन करनी है, मुंह से ग्रंट की आवाज बुलंद करके तो बाल स्लो फेंकना है. ये वो वाली मूव है. आप उनके पूरी स्ट्रेटजी को जब तक फास्ट बॉलिंग के पैरामीटर के ऊपर नहीं मापेंगे, आप उसके सही नताइज पे नहीं पहुंचेंगे. वो डिसेप्शन दे रहे हैं कि मैं लै दे के आ जाए. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसी हुकूमत तोड़ते ही नवाज शरीफ ने कहा था कि मई के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर दे. ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को कहा था, और शहबाज शरीफ साहब ने जाके बता दिया सबको, और शाह महमूद कुरैशी ने जाके उसे कहा कि ये इलेक्शन तो अनाउंस हो रहे हैं, तो हम 25 को खेल खाने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं. उसने कहा नहीं, हम लेके जाएंगे जब ये जुलूस, तो फिर लोगों को पता चलेगा ना कि हमने मतलब कि खींच के इलेक्शन लिए हैं इनसे, ये तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार ही नहीं थे. इमरान खान साहब को रिहा करने का फैसला हो चुका हुआ है, लेकिन वो ये वाला तासुर देके कि मैं जनाब, हाँ समझ गया ना, इलेक्शन तो नहीं मिले हाँ थे. तो नहीं, इलेक्शन भी नहीं मिले थे, रिहाई भी डिले करवा बैठेंगे मौसूफ, जिस तरह की पहले हमाकत की थी अब भी करेंगे. अगर वो खुद मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, तो फिर ना ही समझो. हाँ क्योंकि उनका सबसे बड़े जो मसाइल है ना, जो मैं समझता हूँ उनकी तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद, एक सब्र की कमी है और दूसरा ज़बान को बंद ना रखना है. हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहना, और वो सियासत की बजाय वो जो फास्ट बॉलर वाला दिमाग है कि अगर विकेट नहीं भी मिल रही है एक सेशन में, तो बाउंसर मार मार के बैट्समैन का सिर खोल देना है. इस तरह सियासत भी नहीं होती और मुज़ाकरात भी नहीं होते. सही है. अच्छा, ये 14 दिसंबर वाली सिविल नाफरमानी वाली बात आपको कहाँ तक लगती है? देखें, ये तो एक नॉन स्टार्टर है. ये हम पहले भी करके जैसे 2014 में भी देख किया चुके हैं. चीज़ों को अकली पैमाने पर परखा जाता है, जज्बात पर नहीं परखा जाता. मुझे आप ये बताएं कि हमारे जितने पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, वो क्या करेंगे? वो ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्ट में है, जो बड़ा तबका है, वो अपने घरों में महीने का खर्चा भेजना बंद कर देंगे. ये जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, कितने लोग इन अपनी तमाम तर खान साहब से मोहब्बत के बावजूद इस बात पर तैयार होंगे कि हम एक महीने बिल ना दें और अगले महीने बिल कटवा बैठे, अपना मीटर कटवा बैठे और उसके बाद इधर उधर भागते रहें, या ये कि हम काम पे ना जाएं, या ये कि हम ग्रोसरी, मतलब इतनी चीजें हैं जो किसी अकली पैमाने पर पूरी नहीं उतरती. ठीक बात. कहने में कोई हर्ज नहीं है. और जैसे रजी साहब ने कहा, मैं इत्तेफाक करता हूं उससे, कि उन्होंने सोशल मीडिया का तासुर फैलाना है. अभी 4 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि जी हमने अस्करी जो मसनूआत हैं उसका बाइकआउट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया की हद तक वो बाइकआउट कामयाब करवा चुके हैं कि जी हम वो जो हिल गए हैं और हमारा बाइकआउट कामयाब हो गया है और हमने अब इससे आगे जाना है और सिविल नाफरमानी करनी है. ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, क्या वाकई वो हुआ है या नहीं हुआ है, उससे उनको कोई सरोकार नहीं है. सो मुझे तो प्रैक्टिकली ये होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आता. इनके अमेरिका के एक लीडर हैं, उसने कहा कि अपना मुजाहिदो आपका जद्दोजहद कामयाब हो गई है. 20,000 टन इनका जो सीमेंट है वो एक्सपायर हो जाएगा अगले हफ्ते. सीमेंट की एक्सपायरी डेट नहीं होती. अच्छा सर जी, फौजियों की प्रेस रिलीज के बारे में मैं पहले मैं उस पर भी सर अपने देता हूँ आपको ख्यालात इरशादात करता हूँ. असल में जो रज़ी साहब ने, अफसार आलम साहब बाखबर हैं बिल्कुल, उनकी खबर को तो मैं नहीं छेड़ रहा, लेकिन आप प्रेस रिलीज को देखेंगे ना, तो इसका मतलब है कि उनकी बस हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट उनको मुंह नहीं लगा रही. वो जो उनका ट्विटर पर पैगाम है जिसमें सिविल नाफरमानी का उन्होंने ऐलान किया,
اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی جگہ اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات ایک، یعنی وہ اب حکومت سے مذاکرات کریں گے تو بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے، حلال حرام اب انہوں نے ختم کر دیا نا کہ حکومت سے مذاکرات حرام، پہلے تھے کہ صرف اس فوج کے ساتھ حکومت چور ہے یہ، ان کے ساتھ مذاکرات حرام، اب وہ کہہ رہے اسٹیک ہولڈر، تو اسٹیک ہولڈر میں تو حکومت بھی ہوگی نا، نمبر 1۔ نمبر 2 ان کے جو مطالبات تھے، مطالبات کیا تھے جس کے لیے انہوں نے 26 نومبر کو بقول ان کے اپنے لوگ مروا کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے سینکڑوں، کیا مطالبات تھے؟ 26ویں آئینی ترمیم ختم کریں، 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہمیں واپس کریں، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ 3 مطالبات تھے۔ سول نافرمانی کی تحریک میں 2 پرائم مطالبات فارغ ہو گئے، ٹھیک، نہ 26ویں آئینی ترمیم کو چھیڑ رہے ہیں، نہ چھینا ہوا مینڈیٹ مانگ رہے ہیں واپس، وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے رہا کرو، سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کروا، ٹھیک، یعنی وہ صرف اور صرف جوڈیشل انکوائری کیا ہونی ہے، ظاہر نہیں ہونی، وہ صرف اور صرف اپنی رہائی مانگ رہے ہیں، جس کے لیے وہ حکومت کے ترلے کرنے کو بھی تیار ہے، حکومت کے پاس جانے کو بھی تیار ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو معاملہ تھا ISPR کی پریس ریلیز فارمیشن کمانڈرز کی، دیکھیں جو حکومت کی سائڈ پہ جو کولیشن گورنمنٹ یا شہباز شریف ظاہر کولیشن گورنمنٹ ایسا اس طرح نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس طرح انپٹ نہیں ہے، وہ حکومت کو ووٹ دے کے سائڈ پہ بیٹھ گئی ہے، متحدہ قوم موومنٹ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ٹوٹل مسلم لیگ نون کے پاس ہے سارا کچھ۔ حکومت کی سائڈ پہ تو حکومت سے وہ بڑے خوش ہیں، ٹھیک، فوجی حکومت، شہباز شریف صاحب اپنا 100% سے بھی 120% دے رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں صاحب یہ کر لو، میاں صاحب 4 چیزیں اور بھی دے دیتے ہیں، میاں صاحب کا تو ایشو نہیں ہے، میاں صاحب نے تو بغیر پڑھے وہ بل بھی منظور کروانے کی کوشش کی تھی، جو بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے روک لیا، اور پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم کی شکل بدل گئی۔ مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے مسلم لیگ نون کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا، وہ کاؤنٹر نہیں کر پا رہی مسلم لیگ نون یا ایون پیپلز پارٹی، یا کرنا نہیں چاہ رہی۔ یہاں پہ میں ایک ایڈ کر دوں اگر آپ اس کا بھی بیچ میں جواب دے دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی وہی ہے جو عمران خان صاحب کی تھی، کہ وہ خود ہی کریں گے جو کچھ انہوں نے کرنا۔ ایگزیکٹلی، اور یہ نواز شریف صاحب کہہ چکے تھے کہ آپ کا نمونہ اپنا خود سنبھالیں، لیکن اس کا ان کو نقصان نہیں ہوگا، انہوں نے 1 منٹ سے پہلے سر پاسا بدل لینا ہوتا ہے، کنہوں نے؟ وہ بھائی لوگوں نے، فوج نے، کل عمران خان ان کے کندھوں پہ تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ دیکھو نا شیر رشید وری اور بیچارے کتنے چلتے پھرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا شیخ رشید صاحب کی جگہ فیصل وڈا آ گئے نا، فیصل وڈا کتنی تمکیاں شمکیاں لا رہے ہیں، بلاول آ رہا ہے، پیپلز پارٹی آ رہی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ فیصل وڈا کا چل چلاؤ ہے۔ فیصل وڈا صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنی نیوز اس کے لیے نا ان رہنے کے لیے خبروں میں، وہ صرف اور صرف اسکرین پر رہنا چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اب دیکھیں نا ہمارے جتنے جرنلسٹ دوست ہیں، جتنے بڑے بڑے یار، ورنہ انہوں نے فیصل وڈا کے ساتھ کرتے ہیں، اور فیصل وڈا کی کوئی ایک چیز صحیح ثابت ہوئی ہو، یا تو آپ کہہ دیں کہ صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اس بندے نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے اتنا ٹیکس آنے والا ہے کہ ریڈی والا بھی آپ کو ٹیکس دے گا۔ ٹیکس نہیں، نوکریاں، اور حامد میر کو کہا تھا کہ اگر نوکریاں نہ ملے، لوگ نوکریوں کے لوگوں کو ڈھونڈیں گے ہم، اور لوگ نہیں ملیں گے۔ حامد میر نے کہا یہ کیا دعویٰ کر رہے ہو؟ اور اگر یہ دعویٰ ٹھیک ثابت نہ ہو 1 مہینے کے بعد میرا تکہ موٹی کر لیجیے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ تو میں جو فوج کا معاملہ ہے سر، فوج ایک تو لیگل سائڈ پہ پریشان ہے، عدالتیں روزانہ ضمانتیں دے دیتی ہیں، اور 9 مئی کے فیصلے ابھی تک نہیں ہوئے، اور دوسرا پولیٹیکل نیریٹو، کاؤنٹر نیریٹو تحریک انصاف کے پروپیگنڈا کا وہ حکومت نہیں کر پا رہی، چاہے حکومت میں پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، وہاں سے ان کا ہاتھ تنگ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو کر لیں، یہ گلا ضرور ہے، یہ عدم اعتماد ضرور ہے پولیٹیکل فورسز پر فوج کا، باقی میرا خیال ہے وہ سسٹم سے تو وہ اوکے ہے، سسٹم میں ان کو بطور گورنمنٹ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، چلا ہی خود رہے ہیں سر۔ صحیح، چوئی صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر چائے کے ساتھ ساتھ؟ سر یہ دیکھیں جو انہوں نے ٹویٹ کروائے ہیں، جو عمران خان کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، یہ اس کو کبھی انہوں نے ڈس آن نہیں کیا۔ ایون یہ کہ جو بنگلہ دیش والا انہوں نے ٹویٹ تھا اس میں بڑی لے دے ہوئی تھی، بڑا پرچہ ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو بھی آن کیا، اس کو بھی آن کیا۔ وہاں جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، جو 5 دسمبر کو یہ ٹویٹ کرتے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں جناب یہاں ماشاء اللہ لگ گیا ہوا ہے، غیر اعلامیہ، اور 10 سال کا ان کا پلان ہے، یہ ماشاء اللہ کا 10 سال کے لیے لگا ہے۔ اور پھر وہ آگے دیتے ہیں 13 کو جناب وہاں پہ اجتماع ہوگا شہداء کے لیے، اور اس میں باقی جماعتوں کو بھی بلائیں گے ہم،
اور پھر 14 دسمبر کو وہ کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی, اور پھر 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, اسٹیک ہولڈرز جو آپ نے فرمایا بات کریں گے. اس میں جو لب و لہجہ ہے ان کا فوج کے لیے اور فوج کی قیادت کے لیے وہ بڑا تلخ ہے. اور دوسرا جو 6 دسمبر کو انہوں نے کیا ہے اس میں سیم وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو 1971 والا جو تھا بنگلہ دیش والا, کہ جناب شیر جو ہے جنگل کا بادشاہ نے پھر وہ کر لیا ہے, پھر وہی ساری بات. جنرل ڈائر پارٹ 2 یا پارٹ 2 نہیں وہ اور تھا, یہ ابھی پارٹ 2 تو درجہ حرارت نیچے آیا نا, میر جعفر اور میر صادق سے نیچے آیا. اچھا ٹھیک وہ والا. اور جو دوسرا اس سے پہلے جو ISPR کی پریس ریلیز ہے فارمیشن کمانڈرز والی, اس میں انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے جو حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بعض سیاسی عناصر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے مذموم مقاصد کے تسلسل کے لیے زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, فوج اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے, رکھنا ڈالنے کے لیے, نفرت ہوگی. اور پھر وہاں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ظاہر یہ بات ہوئی ہوگی کہ جناب ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 26 نومبر سے پہلے پلاننگ تھی کہ ہم نے پروپیگنڈا کرنا. ہاں یعنی جو گولی چلنے کا جو الزام ہے اس سے پہلے پلاننگ تھی. یہی پلان. یہ آگے یہ بھی انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے فرمایا, اور یہ کہا کہ یہ بیرونی قوتوں کے مدد سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر کہا جناب یہ تو ہمارا بہانہ بنایا ہے, ہم تو عمارتوں کی حفاظت کے لیے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت وہاں گئے تھے, اور مہمان جو آئے تھے وفود آئے تھے ان کو ایک پرامن ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری تھی. ہم تو وہاں تھے ہی نہیں, یہاں یہ ہمارے اوپر جس بنیاد پہ الزام تراشی کریں. پھر آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کو چاہیے کہ سخت سے سخت قوانین بنائے اور ضوابط بنائے اور پھر ان پر عمل کروائے. عمل کروانے والی جو بات ہے نا وہ جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ قوانین تو موجود ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں, اور آپ کر لیں. اصل بات تو ان پہ عمل درآمد کی ہے. عمل درآمد تو عدالتوں کے ذریعے ہونا ہے. صحیح. انتظامیہ پکڑے گی, پرچہ درج کر دے گی, چلان سبمٹ ہو جائے گا, پراسیکیوشن اپنے دلائل دے دے گا, گواہ پیش کر دے گا, اور آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلی پیشی پہ ہی ابھی چلان بھی سبمٹ نہیں ہوتا, اگر وہ پرچے خارج کر دیتے ہیں, ڈسچارج کر دیتے ہیں جناب یہ الزام ہی غلط ہے, وہ ابھی پولیس نے تفتیش کرنی ہے. یہاں یہ بھی میں میرے خیال 25 سال کورٹ رپورٹنگ کی ہے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بندہ جناب اس کا ہو گیا ہے جسمانی ریمانڈ اور عدالتیں جو ہیں اس کو رہا کر رہی ہیں. یعنی جسمانی ریمانڈ کو ہی کلعدم کیا جا رہا ہے. جسمانی ریمانڈ میں ہی تو انہوں نے شواہد اکٹھے کرنے ہیں پولیس نے, انویسٹیگیشن سے روکا جاتا ہے. انویسٹیگیشن سے ہی روک دے. اور یہاں میرے خیال کوئی یہ طے شدہ امر بن چکا ہوا ہے, اتنی ججمنٹس موجود ہیں کہ عدالت پولیس تفتیش میں مداخلت نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پہ تفتیش میں کیا, یہااں تو بندے کو ہی رہا کر دیا جاتا ہے, چھوڑ دے. اے بندے کا کی مسئلہ ہے بیچارے نال کی ہویا یار اس وقت ٹی وی پہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا خطاب چل رہا ہے تو انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا جو آئین جو تقریب تھی بچوں کی تو وہ آئین کے متعلقہ جو آرٹیکل ہے بچوں سے متعلق 11 کا اس کی بات کر رہے تھے کہ میں بچوں کو بھی سننا چاہیے. بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں وہ جو بچوں کی تحویل والے ایشو نہیں ہوتے کہ ہم والدین کو سن لیتے ہیں بچوں کو سنتے نہیں, وہ کہتے ہیں میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا. تشریح تو جمال مندوخیل صاحب کریں گے کیونکہ یہ آئینی بینچ ہے, میں تو ریگولر بینچ ہوں, میں تو اس میں بات نہیں کر سکتا. یعنی یہ دل کے کسی نہ کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی ان کو جو شکوہ ہے یا جو بھی ہے ان کے وہ بار بار اس کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر جو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خط لکھا اس کو یا افریدی صاحب کو جناب فل کورٹ بنا دیں. اچھا ویسے میں حیران ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ تاثر ہے ہمارا کہ آئین اور قانون کو بہت زیادہ سمجھنے والے ججز ہیں نا پاکستان میں, ان میں سے ایک ہیں. اب یہ کہنے کہ فل کورٹ بنا دیں, اگر وہاں یہ مطالبہ رکھ دیتے کہ جو آئینی بینچ ہے وہ تمام ججوں پر مشتمل ہونا چاہیے, پھر تو اس میں کچھ وزن تھا. جوڈیشل کمیشن میں یہ نقطہ لیا جا سکتا, تو وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن موضوع ہی نہیں جو آپ لے کے آ گئے ہیں, انہوں نے ایجنڈے بھی نہیں رکھا. ان کا جو 4 نکات ہیں ہمارے ایجنڈے کے انہیں پہ ہم نے رہنا ہے, وہیں تک ہی رہنا ہے. اور پھر جو سندھ ہائی کورٹ کے لیے انیشلی یہ کیا گیا تھا کہ جب تک ہم نیا آئینی بینچ بنائیں تب تک پورا سندھ ہائی کورٹ جو ہے آئینی بینچ کے طور پر
आईनी मामला सुनेगा। शाह जी, मैंने बहुत लंबी तकरीर करनी थी, लेकिन मैं अपना जो टाइम है ना उसको शार्ट करके बाकी टाइम जब मैं अपने हिस्से का अपने तौर पे जो मैंने लिया हुआ खान साहब को दूंगा। लेकिन एक मिनट सिर्फ लूंगा मैं। अब ये देखें, अब जो 26वीं आईनी की इजाजत यार, अब जो 26वीं आईनी तरमीम वाला वो लेके बैठे हुए हैं, जब इसको देखें, वो तो खुद मुतासरा अफरीक है। वो तो 26वीं आईनी तरमीम से ये भी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी दोनों ही मुतासर हुए हैं। या अफरीदी साहब जो है उन्होंने फायदा उठाया है इस तरमीम से, जो फायदा हुआ है, उठाया नहीं, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, हो गया फायदा हो गया है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। और फिर आगे जाके मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं उनको फायदा हुआ है। अगर ये इसी तरीके से पुराने अंदाज में 175 एक की तरह चलते रहते तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने तो रिटायर हो जाना था, या अफरीदी साहब के दौर में अगर 3 साल का टेन्योर ना होता तो ठीक। तो अब वो भी कंसिडर होंगे जब ये अफरीदी साहब रिटायर होंगे, तो उसके बाद वो मोहम्मद अली मजहर साहब भी आ जाएंगे, मुनीब अख्तर साहब का भी कुछ टाइम रहता होगा, आयशा मलिक साहब भी रहे होंगे। ये सारे तो मुतासर अफरीक हैं, या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये सारे उस फुल कोर्ट में कैसे बैठेंगे, अपना केस कैसे सुनेंगे, ठीक, अपना ही मामला लेके बार बार आना। ये मेरा ख्याल है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट अगर पढ़े तो उसमें ये आएगा कि अपने जाति केस नहीं सुन सकता जज। सही। खान साहब देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ क्या ਤੁਸੀਂ ਚੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ सर जी, कोई रह गई बात। अच्छा खान साहब देखें, प्रेस रिलीज को ज़हन में रखें, फैसल भट्टा साहब की आनी है। मेरे ज़हन में कुछ नहीं रहा, अब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं होता प्रेस रिलीज तो पढ़ी होगी ना आपने? हाँ जी। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस। फॉर्मेशन कमांडर, अच्छा, उस पे मैं नहीं बोला अभी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ आप उस पे ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੋ सर, मैं आखिर में ਸਰ ਰਹਿਣ ਦੇ बाकी मेरे बोले कटे सेंसर हो रहे हैं, नहीं तो तुसी रहने नहीं दियो। सर वो ज़हन में रखें। और सवाल ये बनता है बड़ा सादा सा कि ये हुकूमत आपको, ये प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत आपको अपनी टर्म पूरी करती नज़र आ रही है जो अमूमी तौर पर 5 साल की होती है? पहली बात तो ये कि ये हमने खुद से अज्यूम किया है कि एक मैसेज दिया है गवर्नमेंट को कि जी ये हमारे साढ़े इतने तो जी मैसेज नहीं मैं मेरी बात सुन लेना, मैं तो बिल्कुल सीधी बात करने लगा। अगर ये मैसेज है, मैं आपकी बात को तस्लीम करते हुए अच्छा कि ये ऐसे ही होगा तो बैड ऑप्टिक्स, ठीक, आप वैसे भी बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है। फिर अभी सईद चौधरी साहब ने भी फरमाया कि अदालतें रिहा कर देती हैं। हाँ बताएं गवर्नमेंट क्या करे? मेरा ख्याल है मंगल वाले दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया दोबारा से, शायद उसमें भी कुछ साइबर क्राइम बिल कोई नए सिरे से कोई आने जा रहा है जी, कोई उसमें कोई मजीद सिविरिटी डाली जाने का इम्कान है। ठीक है। इसके अलावा हुकूमत क्या करे? और अगर हुकूमत के साथ कोई बातचीत करनी है तो फार्मेशन कमांडर्स के थ्रू ये मैसेज देने की ज़रूरत मुझे तो समझ नहीं आती। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। ठीक है। वो हो सकता है, वो क्या कहते हैं, सुनामा तीनों कमानून, हाँ भी इस तरह हो, लेकिन ये अब रिवाज ख़त्म हो जाने चाहिए। ये एक सादा सा मामला है जिसका सब शिकार हैं। इवन आपकी गवर्नमेंट भी शिकार है इसी प्रोपेगेंडा का, मिलकर ही सब शिकार हैं। उसका शिकार भी आपने उससे निकलना है तो साइंटिफिकली भी कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। वो जी किसी ने बाहर से ट्वीट कर दिया, किसी ने बाहर कुछ कर दिया, उसका यहाँ का जी वो आईडी कार्ड पासपोर्ट कैंसिल कर दे, हु केयर्स जी। ये कोई बातें हैं, ये भी तो बचकाना बातें हैं। फिर जब आप बात करते हैं कि जी इमरान खान को 20 दिनों बाद, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की नूरुल्लाह ने, कि रिहा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, संगजानी चले जाएं, तो आप तो खुद इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हम फेक हैं, हमने जो कुछ बनाया है, जो इंतज़ाम है, जो मुकदमात हैं, ये फेक हैं, ये कभी भी वापस लिए जा सकते हैं। अपना इम्प्रेशन जो है कलेक्टिवली वो सारे ठीक करेंगे तो फिर बात होगी ना। और रिजॉल्व जो है, आप देखें, हमने वही प्रोग्राम जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसी का हम जिक्र कर लेते हैं कि जब आप स्पेस देते जाएंगे ना किसी भी पॉपुलिस्ट को, इदारे स्पेस देते जाएंगे, वो आप पे चढ़ता आएगा और आखिरकार उनको रन डाउन कर देगा उन इदारों को। उसका पहला निशाना यही होता है, क्योंकि वो फाशिस्ट है, उसने सारे इदारे तबाह करके खुद इक़्तिदार में आना होता है। तो जिन जिन हिस्ट्री में जहाँ जहाँ जिस मुल्क ने इन पॉपुलिस्टों को स्पेस दी है
کہ ان کو چھوڑ دیں. جیسے ہٹلر کو 9 مہینے بعد چھوڑ دیا, سزا ہوئی بغاوت کی. آسٹریلین کارل پول. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جرمنی تباہ ہوا, ہٹلر خود مارا گیا, مسولینی کے ساتھ کیا, کئی مثالیں. ابھی وہ ارجنٹائن کا ہے, وہ چلا ہوا ہے. ہاں مسخرہ سا جو ہے وہ, ٹھیک ہے. تو جناب آپ نے مسخروں کو خود امپورٹنس دی ہوئی ہے. وہ اسکرین اپوزیشن میں ہونے کے باوجود اسکرین کیپچر کرتے ہیں. اب سول نافرمانی, لیکن دیکھیں ہم نے اس کے باوجود ٹرمپ کو دوبارہ الیکٹ کر لیا. ہاں جی, سلوٹ ٹو آل امیرکنس. اچھا, لیکن ٹرمپ میں کسی نہ کسی حد تک پریگمیٹزم بھی موجود ہے. وہ ایک نہیں, آپ نے پچھلے عرصہ میں بھی دیکھا, ٹرمپ کو یہ کریڈٹ لینے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا کہ جی میں نے دنیا میں جنگیں ختم کر کے آیا. جھوٹا یا سچا اس نے یہ کلیم تو کیا ہے نا. اچھا, ہم نے مذاق میں ایک چیز کو بہت سر پہ چڑھا لیا. یہ سول نافرمانی جو ہے یہ ناقابل عمل چیز ہے. اچھا, وہ وہاں سے جیل میں بیٹھے جیسی بھی کوئی ہلوسینیشنز آتی ہیں وہ صبح کو اعلان ہو جاتا ہے, بہن کے ذریعے یا بیوی کو پیغام پہنچ جاتا ہے. اتنا سا معاملہ ہے. یہ ناقابل عمل بھی ہے. اور اس کی وجہ سے ایک چیز اور ہے, یہ پی ٹی آئی والوں نے شکر کا کلمہ پڑھا ہوگا کہ یار گھر بیٹھے سول نافرمانی ہے نا, یہ ہوتی رہے گی. ہم نے کہا ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہوا, کسی نے دکھانا تو نہیں جی ہم نے کس طرح بائیکاٹ کیا. 2014 میں بل آئے تھے اور اپنے زمان پار کا بل اس کا منظر یہاں پہ آگے جمع کروایا. ٹھیک ہے, نہیں وہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ حفیظ اللہ نیازی نے مجھے بتائے بغیر جمع کرا دیا. دیکھیں نہیں, پھر اس تو بعد انہوں نے ایک بھی اسٹیٹمنٹ میں آپ سنی ہوئی, اور ریحام سے شادی ہو چکی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میری ریحام کے جو بچے تھے 11 سالہ بچی تھی, تو میں وہ بیٹی ہے وہ چھوٹی سی ہے, وہ اس کو ضرورت, ہاں کیسے رہی گرم پانی. ہر موضوع پر اس طرف والی سائڈ کا لے لیں آپ کوئی ٹاپک, اس سائڈ کا ان کا مخالف, ان کا بیان موجود ہوگا. ہاں اس وقت کے لیے وہ اویلیبل ہوگا. پیتھولوجیکل لائر. اور یہ ہر پاپولسٹ ہوتا ہے, چاہے مودی کو دیکھ لیں, چاہے انہیں دیکھ لیں, آج کے دنوں میں بھی دیکھ لیں. یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول دینا ہے. کلٹ موجود ہے, وہ اسی کو لے کے چلے گی, وہ پچھلے چیز کو ڈسکس نہیں کرنے دے گی. سول نافرمانی میں دیسی ککڑ اور ایکسرسائز سے انکار بھی آئے گا کہ وہ نہیں ہے. اچھا, یہ ابھی بائیکاٹ کی بات ہو رہی, مجھے نہیں ویسے پتا تھا ہماری فوج کاروبار بھی اتنے سارے, وہ تو میں تو لسٹ دیکھ کے حیران رہ گیا. کبھی کھاد بھی اور یہ دلیا وغیرہ یہ سارا کچھ بھی, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عسکری بینک بھی فوج کا ہی ہے. تو آپ نے تو وہ اکاؤنٹ بحال کروایا ہے, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ ڈی ایچ اے فوج کا ہوتا ہے. نہیں وہ کہتے ہیں ساڈا نہیں, تو وہ یہ رہائش گاہیں چھوڑ رہے ہیں ساتھ ہی ڈی ایچ اے میں جڑا بھی, اور ڈی ایچ اے کے ساتھ ساتھ عمران خان, آپ لوگوں کو کوئی شک تو نہیں کہ بطور فوجی پروڈکٹ اس کو بھی چھوڑنے کا اعلان کیا جا رہا ہے, یا مطلب نہیں وہ تو کہتا ہے میں فوج میں چھوڑ دیتی, حالانکہ جھوٹ ہے. وہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کمیٹی بنائی ہے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کا. تو اسٹیک ہولڈر ان کا ایک ہی ہے بھئی, ایک بات تو طے ہے نا, اس نے اپنا معاملہ سیدھا رکھا ہوا ہے, ان سے بات کرنی ہے. جیسے بچہ ماں باپ سے ناراض ہونا تو ماں کا ہی گلے لگ کے پھر چپ ہوتا ہے گھنٹے بعد, تو جانا انہوں نے ادھر ہے کہ وہاں سے بات ہوگی. اور اگر جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی باپ کے گلے لگ کے بھی چپ ہو جاتے, ہاں جی, وہ ماں یا باپ کوئی بھی, نون لیگ آپ کہ جی وہ فلاں خوش نہیں ہے, مجھے تو ویسے اس کلچر کی سمجھ نہیں آتی. اور اگر خوش نہیں ہے, آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے معاشی طور پر ترقی کی ہے, یا ترقی تو نہیں کہہ سکتے, ڈیمیج کنٹرول کیا ہے, جو آپ کے پاس کل ہی سعودیہ نے, کل کی بات ہے, سعودیہ نے جو اپنا $3 کا رول اوور دیا ہے. اچھا کدھر ہے گل تے نہیں کہ کسی نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کی کرنا کی نہیں, کسی کے پاس بھی کوئی پلان بھی نہیں ہے, سچی بات یہ ہے. اور یہ جن کا بنایا ہوا ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. میں جس دوسرے فریق ان کے پاس بھی یہاں پہ کم ہو رہی ہے, جن کی پریس ریلیز کی بھی آپ نے بات کی, میں پچھلے 2 سال سے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی اینڈ گیم کیا ہے. نہیں وہ بھی ڈے ٹو ڈے ہی چل رہے ہیں, ہاں ایسے طرح کچھ پتہ نہیں ہے. اب آپ, میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ 9 مئی آپ فوجی عدالتوں پر ضد کر لی, چلیں سمری عدالتیں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے.
اب یہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے, مجھے نہیں لگتا کبھی یہ کس طرح ممکن ہوگا. ظاہر ٹھیک ہے, ہے, ظاہر ہے. بہرحال یہ اگر آپ نے معیشت ٹھیک کرنی ہے تو ساری دنیا کا مطالبہ ہے جی آپ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا جو پرائمری رول ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹین کرے, ایک ٹرانزیشن آف پاور بھی پیسفلی ہو اور وہ پالیسیاں جو ہیں وہ سسٹین کریں. تو یہ لوگوں کی ہم ویسے خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد کوئی نیا ڈرامہ پاکستان میں ہو. نہیں شکر میرا رہنا خیال ہے چاہیے. کہ یہ معاملہ ہے. اللہ اللہ خیر. نور اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ, شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب یا ناراضگی؟ ویسے ایک بات ہے, خان صاحب نے بڑی بات کی کہ حکومت جو کر سکتی ہے وہ تو کر رہی ہے, اب عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں تو عدالتیں کی کریے, کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو بار بار کہتا ہوں نہیں میں تو بار بار کہتا ہوں عدالتوں کا جیسے ابھی مینیج کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں, اگر ضرورت پڑتی ہے قانون سازی کر کے, آئین سازی کر کے, جو بھی طریقہ کریں. اچھا مسئلہ ہم ایک ہنگامی صورتحال کا شکار ہیں اپنے ملک میں, ایک ایمرجنسی کا شکار ہے. لوگ جتھے بنا کر آتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, ہمارے ملک کے خلاف عالمی اداروں کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ ہمارے IMF کا پروگرام بند کر دیا جائے. دنیا بھر میں ٹرک کھڑے کر کے پاکستان کی آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں, MPs کو برٹش میں اور امریکہ کے کانگریس مین کو استعمال کیا جاتا ہے لابنگ کر کے, پیسے خرچ کر کے, تعلقات کی بیس پہ. گولڈ سمتھ فیملی ہے یا جہاں سے بھی ہے وہ اس کو کر کے پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا کر پاکستان کے خلاف اقدامات کرا رہے ہیں. تو ہم کیوں اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور آرام سے چلتا رہے گا؟ ان کا تو ایجنڈا ہے پاکستان کی بربادی, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا, جو انہوں نے بار بار دکھایا. وہ تو 2014 میں بھی بل جلا رہے تھے. یہ سول نافرمانی وہ برطانیہ میں, فرانس میں کر رہے ہیں. وہ تمام پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کا احساس نہیں ہے. اچھا لیکن ویسے نور صاحب معافی چاہتا ہوں, میں آپ سے یاد کروانے لگوں میں آپ کو, کیونکہ پچھلی جو سیشن تھا اس میں آپ بار بار ISP آتے آ رہے تھے, ہوں تسی نہیں آ رہے اس پاس سے. میں کہا کافی ساری بات ہوگی, میں آ جاتا ہوں پھر آ جاتا ہوں. انہوں نے کافی ساری بات سن لی ہے, اب یہ ان کی بات نہیں سن. انہوں نے کافی ساری کر لی, نہیں میں پھر دوبارہ کر دیتا ہوں. ہاں اچھا, مسئلہ یہ کہ دنیا بھر میں وہ پاکستانیز جن کا پاکستان کے سسٹم میں کوئی رول نہیں ہے سوائے اپنے گھر والوں کو پیسے بھجوانے کے, اچھا انہیں سب سے زیادہ پریشانی ہے. پاکستان میں وہ کلاس جو بڑی ویل سیٹلڈ ہے, جن کے پاس اچھے پیسے ہیں, DHAs میں رہ رہے ہیں, پوش ایریاز میں رہتے ہیں, انہیں آزادی چاہیے. انہیں بنگلہ دیش کا ماڈل وہ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ اس کا نتائج کیا نکلیں گے. اس کے سب سے زیادہ سفر کرنے والے وہ لوگ ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ ہم اس اسٹیج پر چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے گی. عمران خان صاحب ایک اکیلے آدمی ہیں, انہیں اقتدار چاہیے. وہ شیخ رشید, وہ وسیم اکرم پلس جو تھے کسی زمانے میں, عثمان بزدار ہوں, سلمان اکرم راجہ ہوں, وہ شیخ رشید ہوں, انہیں اس طرح کے لوگ مل جائیں گے, بے شمار مل جائیں گے. اور پارٹی میں وہ جو محترمہ نے بھی فرمایا تھا غیرت مند, پتہ نہیں کس کو غیرت مند کہہ رہے تھے, میں تو حیران ہوا اس پہ. اپنے جو صحافی ہیں ہمارے, گیلا تیتر کس کو کہتے ہیں, وہ عمران ریاض صاحب کو, ان کو جو گالیاں نکالی انہوں نے ماں بہن کی, مطلب اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. نہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے. ویسے یہاں پہ مجھے پلگ کرنے کی اجازت دیجیے. آج ہمارے محترم رؤف کلاسرا صاحب نے اس پہ قلم توڑ دیا ہے میرا خیال ہے. ہاں آپ نے ان کا ٹویٹ دیکھا؟ ہاں جی میں نے دیکھا. وہ انہوں نے ایک اسکرین شاٹ جس میں کلاسرا صاحب نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ جو ہے بڑی پابندی ہے, ہم تو آ کے ہر بات کرتے ہیں, اور کاشف عباسی کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ کو کس کو بلانے کی اجازت نہیں ہے. تو عمران ریاض صاحب نے, جو میرے بھی کولیگ رہے ہیں, انہوں نے وہ اسکرین شاٹ شیئر کر کے لکھا کہ مجھے بلائیں میں بتاؤں گا. تو کلاسرا صاحب نے اس پہ کمال ایک متانت سے یہ کہا کہ عمران بھائی صرف آپ کو بلانا ہے یا ساتھ علی امین گڈھا پور کو بھی بلانا ہے. ان کی ایک مبینہ آڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں جب عمران ریاض صاحب کی جب ان سے پوچھا گیا گالیاں کھانے کے بعد کہ انہوں نے اتنی گالیاں نکالی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ان سے پوچھے, انہوں نے اس کی وجہ کوئی نہیں بتائی. گالیاں تو نکالی ہیں لیکن وجہ کوئی نہیں بتائی. تو کیا سبحان اللہ, مطلب غیرت مندی کا لیول دیکھیں آپ ان کا, کہ اتنی گالیاں کھانے کے بعد وہ کہہ رہے چونکہ انہوں نے بشرا بی بی اس طرح کی غیرت مند چاہتی ہیں, تو اس طرح کی غیرت مند ہے. ایک بندے کو مار پڑ رہی تھی, اس کو پھینٹا لگایا اور وہ بندہ ہنسی جا رہا ہے. ان کے یار تینوں کٹ گئے چلے گئے نہیں تو ہنسی جا رہے ہیں.
कहता जिन्हों समझ कोटरे से में है ही नहीं। तो ये वो जो कल्ट वाले मामलात है ना, जो आप कल्ट वाले मामलात हैं, वो प्योर आइडियल कंडीशन में हमारे यहाँ मौजूद है। हुकूमत की कारकर्दगी मेरे ख्याल में रीजनेबली अच्छी है। हम मुख्तलिफ वक्त टाइम टू टाइम उसको पॉइंट आउट भी कर देते हैं कुछ चीज़ों को। एक मैं करना चाह रहा हूँ, गिरफ्तारी जारी दीपिका के, नहीं अच्छा यार नहीं, नीचे दीपिका का नाम चल रहा था, मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी ना। हो सकते नहीं, पाकिस्तान ने कोई पता भी नहीं होता, हमारे तो वो 8 हो या कुछ हो तो कुछ भी हो सकता है। बाहर वालों के यहाँ अगर 8 हो तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा बरत हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से संजीव पे अपने नूर भाई जो हैं उनका कोई अच्छा, मैं हुकूमत की कारकर्दगी पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जिस पे हमें लग रहा है कि शायद अच्छी नहीं है। नहीं मैंने नहीं लग रहा। अच्छा चलिए, नहीं मेरे ख्याल में तो ठीक है। कुछ चीज़ों पे ना फौरी एक्शन लेने की जरूरत होती है। ना भी ठीक हो तो ये मैसेजिंग करने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में ठीक है। मसला ये काम ही नहीं है। हाँ, वज़ीर आज़म साहब ने 5 मुलाकातें कर ली हैं सऊदी हुकाम से, एक मुलाकात यूएई के हुकाम से भी कर लें। अच्छा, वो जो वीज़ों का मसला चल रहा है, पाकिस्तानियों के वीज़े तकरीबन बंद है, तकरीबन बंद है। अच्छा, और उसमें तमाम हुकाम हाथ खड़े कर चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा हमारे जो हैं इसहाक डार साहब के सामने एक मीटिंग में सब ने कहा कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, आप खुद कर सकते हैं तो कर लें या वज़ीर आज़म साहब को कह दें। अच्छा, उसका नुकसान क्या हो रहा है? बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं वो जब वहाँ जाके रोज़गार कमाते हैं वो तंग हो रहे हैं, उनको वीज़े नहीं मिल रहे। ताज़ा तरीन आपको एक मिसाल सुना दूँ, डेस्कॉन कंपनी को $500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला लास्ट मंथ वहाँ पे। अच्छा, उसमें से बड़ी रकम जो है वो लेबर पे खर्च होती है। सारे जो प्रोजेक्ट बनता है तो काम हो रहा होता है कंस्ट्रक्शन का, पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल सकते। मैक्सिमम 20% जो है, जो वहाँ पे लोकल ऑलरेडी पाकिस्तानी रेजिडेंट्स थे जिनके पास लीगल वीज़ाज मौजूद थे, उनको किया गया। बाकी 80% स्टाफ जो है वो इंडियन और बंगाली हायर करना पड़ा है। अच्छा, पाकिस्तानियों का ये इसका इम्पैक्ट आएगा हम पर। अच्छा, इसकी रीज़न जो भी है, अच्छा वो चोरी चकारी करते हैं होंगे और वो कहेगा जी वो अच्छा मैं देखे ना। अच्छा, इसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, वो जराइम में मुलव्वस थे, वो भिखारी थे, वो सियासत कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। मसला इसको मैनेज तो हमारी हुकूमत नहीं करना ना, तो उसको किसी तरह से करें। मतलब हम और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, CPEC 2 हम शुरू करने जा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब चाइना पहुंच गई हैं, वो हमें उम्मीद है कि बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जब हमारी हुकूमतें जाकर कैदियों को वापस ला सकते हैं किसी मुल्क से, तो सऊदी अरब में मेरा ये UAE में मेरा ख्याल है इस मसले को एड्रेस करना चाहिए। ये पाकिस्तानियों का एक जेन्युइन मसला है और ये गवर्नमेंट ही के ज़रिए हो सकता है। जबरदस्त, अच्छी बात की आपने सर। स्पीड मारो। मुझे इंटरप्रिटेशन पे इख्तलाफ है। ओके, देखिए बात ये है कि पहले गलत इंटरप्रिटेशन की गई और जब उसकी क्लैरिफिकेशन आई, उस क्लैरिफिकेशन की फिर गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही। पहले कहा गया कि 245 के तहत फौज आ गई, देखते ही गोली मारने का हुक्म। अब 245 के तहत गोली मारने का हुक्म नहीं दर्ज हुआ। फौज आती है 245 के तहत और आके तनसीबात को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसकी हिफाजत करती है। और हमारे यहाँ भी जो जिस पार्टी के मर्जी मुजाहिरीन हो, वो फौज को देख के वापस पलट जाते हैं। 10 साल पहले भी यही हुआ था, अब भी यही हुआ। ठीक है, गोली मारने का हुक्म नहीं था। अब जब गोली मारने का हुक्म की खबर चलाई सारे मीडिया ने, और मेरे जैसे की कोई बात नहीं सुनी गई, जो चीखता रहा कि ये कहाँ पे है यार, गोली मारने का हुक्म नहीं कहा गया, उसकी क्लैरिफिकेशन जारी की गई। बाकी सारी कहानी गोली मारने के हुक्म के ऊपर बिल्ड की गई। मीडिया ने भी, मीडिया पे बैठे हुए तबसरा निगारों ने भी और सोशल मीडिया वालों ने भी, गोली मारने का हुक्म कहीं मौजूद ही नहीं है। आप बताएं ना, प्रेस रिलीज के अंदर कहीं आया है या इस लॉ का 245 का ऑटोमेटिकली या अल्टीमेटली एक्सप्लेनेशन यही निकलती है। कोई रीजन दे दीजिए, नई रीजन मिलेगी। बेसिकली जो प्रेस रिलीज के अंदर क्लैरिफिकेशन आई है वो इस अमर की आई है कि भाईजान हम गोली मारने नहीं आए थे, क्योंकि जब तक आप ये प्रोपेगेंडा ना करते कि गोली मारने का हुक्म, तो उनका गोली चलाने का प्रोपेगेंडा नहीं आगे चलता था कि फौज ने गोली चलाई। उनका गोली चलाने का जो प्रोपेगेंडा था वो आगे नहीं बढ़ना था। आपने ये बुनियाद फराहम की कि जनाब फौज आ गई, गोली मारने का हुक्म, उन्होंने यहां से उठाया फिर और वो ले गए उसको पीक के ऊपर। कोई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार नहीं है, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन की है और माशाल्लाह उनकी एक्सप्लेनेशन को फिर हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। चलो सर जी, वो आखिरी बात आपसे जो पूछनी थी
کہ جو فنامنا ہے پی ٹی آئی کا خصوصاً امریکہ میں، برطانیہ میں، اوورسیز کا، تو اور وہ اس میں ان کے ذہن میں کیا ہے، ان کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، جن لوگوں سے میں ملتا ہوں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 20 سال سے 30 سال سے پاکستان نہیں آئے ہیں، ان کے بچے کبھی پاکستان نہیں آئے. ان سے کبھی پوچھیں آپ تو انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس دوران میں پاکستان میں ہوا کیا ہے. ان کا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے، کوئی مستقل پتہ یہاں نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان میں انقلاب لے کے آئیں گے. جب میں اس کیفیت کی وجہ، نفسیاتی کیفیت کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں اور آپ جاتے تو آپ کے تمام خواب ایک ایک کر کے پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنی حسرتیں پوری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر بھی لے لیا، گاڑی بھی لے لی، قسطیں شروع ہو گئیں، بچے فر انگریزی بول رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بچوں کی دنیا کچھ اور ہو گئی ہے، یہ وہ نہیں بن رہے جو ہم ان کو بنانا چاہتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جس معاشرے میں ہوں گے ان کی دنیا وہ ہوگی. وہاں پہ شاید وہ اچھا مسلمان تو بن جائیں اگر آپ خود ان کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں، لیکن وہ اچھے پاکستانی نہیں بن سکتے. تب ان کو لگتا ہے کہ اب شاید ہمیں وہ جو گلٹ ایک اندر سے ستا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا سد باب کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے. امریکہ، برطانیہ، یورپ کے دوسرے ممالک جو ہیں، ان سے جو ریڈیکل تنظیمیں ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں، ان کے لیے اتنی زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور جب آپ ایک خاص سماجی طور پر یا مالی طور پر ایک خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اس کے بارے میں وہ ایک تھیوری ہے ابراہم میسلو کی، اس کو کہتے ہیں ہائرارکی آف نیڈز، کہ اس ہائرارکی کے، اس پیرامڈ کے باٹم پہ ہوتا ہے فوڈ، شیلٹر، اس طرح کی بنیادی ضروریات، اور جیسے جیسے وہ پوری ہوتی جاتی ہیں تو سیلف ایکچولائزیشن، بڑے خواب، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سوجنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ انقلاب کا جو ایک دیرینہ خواب ہے جو ہم بھی اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ جی ایک کو حسین آدمی آئے گا گھوڑے پہ سوار، کو خمینی جیسا انقلاب لے کے آئے گا یہاں پہ اور وہ تلوار کی دھار سے سب کو ٹھیک کر دے گا، اس سانچے میں اب عمران خان صاحب فٹ ہونا شروع ہو گئے. کریش والا معاملہ بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں نا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ جتوایا، بڑی اچھی بات ہے جتوایا، لیکن ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان کی شکل عمران خان کی بجائے توصیف احمد جیسی ہوتی تو میں دیکھتا کہ کون چلتا ہے اس کے پیچھے اس طرح سے. دوسری بات یہ کہ یہ جو مطلب نو آفینس مینٹ ٹو توصیف احمد، لیکن وہ میں ان توصیف احمد کی بات کر رہا ہوں جو خان نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ رائٹ ونگ پاپولزم کا ایک دورہ ہے اس وقت پوری دنیا میں، بھارت میں ہے، پاکستان میں ہے، امریکہ میں ہے، اسرائیل میں ہے، یورپ میں ہے، کیونکہ اس میں آپ ریلیجن کو اور نیشنلزم کو اکٹھا کر دیتے ہیں. اور یہ دونوں کانسیپٹ ایسے ہیں جن کا تعلق فیتھ کے ساتھ ہے، ریزن کے ساتھ نہیں ہے. آپ اس کو ریزن پہ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے. صحیح. تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کی دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، وہ اسی ببل کے اندر ہر وقت گھومتے رہتے ہیں. ان کی ریالٹی، اس یہ کلٹیویشن ایفیکٹ پہ پوری دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے پچھلے 50 سال میں، کہ اگر آپ ایک ہی طرح کا کانٹینٹ دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت تو آپ کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی اس سے مرر کر رہی ہے. اب آج آپ یہ جو لانگ مارچ پہ ان کے ہوا ہے، آپ کسی پی ٹی آئی کے حامی سے یہ کہنے کی کوشش کریں کہ نہیں قتل عام نہیں ہوا، 1200 لوگ نہیں مرے، وہ قطعاً نہیں مانیں گے، کیونکہ جن پیجز کو وہ دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت وہ اس پہ وہی چل رہا ہے. تو پاکستان کی ریالٹی جو وہ اس کے تھرو دیکھ رہے ہیں، جو ہر وقت انٹینسیفائی ہوتی رہتی ہے، وہ اس دنیا میں زندہ ہیں. وہ ایک میک بلیف ورلڈ ہے، اور اس کا حل بھی جو ان پیجز کے ذریعے ان کو مل رہا ہے ان کو وہی چاہیے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے وہ جو سب کانشیس میں ان کے ایک گلٹ ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. تو مجھے تو یہ وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہے. بہت خوبصورت، بڑی اچھی میرا خیال ہے کہ لاجک دوسری بات بنتی نہیں ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی آج کلاسرا صاحب کی طرح قلم توڑ دی ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے اگلے جمعے تو آپ کی واپسی ہوگی.
ہاں جی اگلے سے اگلے جمعے جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چلے ٹھیک ہو گیا. پھر ایک دفعہ پروفیسر صاحب کو تکلیف دیں گے تو اکیلے آئیں گے یا ساتھ میں علی امین گنڈا پور کو لے کے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.